ہاں جی، تو میرے ساتھ اختر سعید ہیں اور ہم ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. تو پچھلی نشست میں ہماری مذہب پہ گفتگو ہوئی، لیکن ہمارا خیال ہے کہ وہ تھوڑی سی تشنگی رہ گئی اس میں، اور اس کو اب مزید ہماری کوشش ہے کہ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ اس پہ بحث ہو. مذہب کے سلسلے میں آبویسلی کیونکہ ایک بہت بڑا سوال ہے مذہب پہ، مغربی ممالک میں بھی اور بلکہ پوری دنیا میں ہر وقت بحث و مباحث چلتی رہتی ہے. مثلا رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ بھی اس وقت مذہب پہ بات کر رہا ہے، اور امریکہ میں شاید ہی کوئی مہینہ خالی جاتا ہو جب کوئی مذہب پہ کتاب نہیں آتی. تو لہذا مذہب پہ بحث تو جو ہے وہ جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا وہ تو مذہب پہ بحث تو چلے گی. تو اب ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم جو بحث مذہب پہ کر رہے ہیں اس کا سکوپ کیا ہے، کن کن سوالوں کو ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں اس بحث میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں جو مذہب پہ بات ہے اس میں جو میرے نزدیک بہت اہم سوال ہے وہ ہے مذہب کا اور ریاست کا تعلق. اور ہم عرصے سے مذہب اور ریاست کا کیا تعلق ہے، مذہب اور مذہب کا ریاست سے کیا، مثال کے طور پہ جو قائد اعظم کی ایک تقریر کا جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو میں دی تھی اس کا بہت حوالہ دیا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ جہاں تک پاکستان بن گیا ہے وہ تو اسلام کے نام پہ ہم نے ملک حاصل کیا ہے، لیکن جہاں تک ریاستی امور کا تعلق ہے اس میں چاہے آپ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، اس کا ریاستی امور سے کوئی تعلق نہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ایک نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت واضح طور پہ اشارہ کیا تھا کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ سیکولر اسٹیٹ کی ہوگی، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایک یہ بھی نظریہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو لہذا یہاں پہ جو نظام ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے. تو آپ نے جو پچھلے ہاں جی میں ذرا ایک اور وضاحت تھوڑی سی اس میں کر دوں کہ جو پچھلی نشست میں بات ہوئی تھی کہ جو اسلام کی توجیہ ہے اس میں روشن خیال توجیہ اسلام کی جا سکتی ہے، اسلام کی پروگریسو توجیہ کی جا سکتی ہے. اس بات سے جو ہے وہ مجھے بالکل انکار نہیں ہے کہ اسلام کی روشن خیال اور پروگریسو توجیہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن میرے نزدیک جو مسئلہ کھٹک رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس توجیہ کرنے سے جو اسلام کے نام پہ ہمارے معاف کیجیے گا، جو اسلام کے نام پر ہمارے یہاں پہ شدت پسندی بھی آ گئی ہے اور جو اسلام اور ریاست کو ہم نے گٹ مٹ کر دیا ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ ابھی تک قرون وسطیٰ کے دور کی بحثیں کر رہے ہیں کہ کیا سود جائز ہے کہ نہیں، اسلامک بینکاری، اسلامک سائنس، اس قسم کی بحثیں ہمارے یہاں چل رہی ہیں. تو کیا یہ صرف اور صرف مذہب کی توجیہ کو معاشرے میں رائج کرنے سے، پروگریسو توجیہ کو، یہ مسئلے حل ہو جائیں گے، یا ہمیں بھی ریاست اور مذہب کا کانسٹیٹیوشنل لیول پہ یہ مسئلہ طے کرنا پڑے گا، پھر بات آگے چلے گی. تو میں اب آپ اس پہ بات کریں. بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا جو سیاست و بات ہے یا کانٹیکسٹ ہے اس کی بات ذرا آپ نہیں کریں گے کہ مذہب اور پاکستان کا آپس میں رشتہ اور پاکستان کی تعمیر میں یا بنیاد میں بس کس حد تک ہاتھ تھا، ذرا بات میں کریں گے. ارے ہم مذہب کی وہ ذاتی ایک بات میں کرنا چاہوں گا، اور یہ بات جو ہے یہ اس کا تعلق کیونکہ مذہب کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کائناتی ایک یونیورسل بحث ہوگی کیونکہ مذہب تو تمام دنیا میں پایا جاتا ہے. لہذا اگر ہم اس اعتبار سے بات کریں کسی مذہب جس کو ہم ہائر ریلیجنس کہتے ہیں اور ان کی بات کریں تو اللہ محالہ سب سے پہلے خدا کی ذات کے بارے میں بات کرنی چاہیے. آپ معذرت کے ساتھ تھوڑی آواز اونچی آواز میں تھوڑی گفتگو کریں، تھوڑی سی اونچی، آپ یہاں مائک کے قریب کر لیں. ہاں جی میں معذرت خواہ ہوں. ہاں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم خدا کی ذات کے بارے میں بات نہ کریں مذہب کی بات کچھ مجھے معنی خیز نظر نہیں آتی. لہٰذا میں خدا کی ذات کے بارے میں اپنی 55 سالہ غور و فکر اور سوچ بچار کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں اس کی بات کروں گا. یہ اب دنیا جو ہے اس کی اکثریت جس میں سب سے پہلے میں ہندو کہوں گا وہ بھی شامل ہیں، یہودی اور عیسائی اور مسلمان جو تھے
ان تمام فرقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کی ذات پر جن کا ایمان ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اب ایمان خدا کی ذات پر نہیں ہے. یہ کھلی بات ہے، میں کوئی چھپا کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب یہ ہزاروں سالوں سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ میں نے ہندوؤں کو اس لیے شامل کیا ہے کہ موجودہ دور کی ہندو جو ہے وہ انہوں نے بھی بھگوان کا تصور کیا ہے، اور اگر آپ ان کے ٹی وی کو دیکھیں تو وہ بھگوان کی بات کرتے ہیں. اگر ان کے انٹرویو دیکھیں آپ انگریزی کے، تو میں نے ان کے ایک شدت پسند لیڈر کو گاڈ کا لفظ استعمال کرتے سنا ہے. تو یا بھی ہو یا گاڈ ہو یا بھگوان ہو یا اللہ ہو، یا پھر لیٹن میں کہتے ہیں اینیما منڈائی، سول آف دی ورلڈ. تو ان کا یہ تصور تھا کہ ایک تصور ہے کہ دنیا کے پیچھے ایک سول ہے. تو یہ جو تصورات ہیں یہ بڑے پرانے چلے آ رہے ہیں، اور دونوں طرف لوگ اس کے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر سوچے سمجھے اپنے ماں باپ کی مدد پر قائم ہیں، اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہے. سوچنے والوں میں مفکر، فلسفی، عظیم سائنسدان، یہ دونوں طرف پائے جاتے ہیں. تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اپنی ذات کے اندر، اپنی 50 سال سے زیادہ مطالعہ اور غور و فکر. میں ان پیسوں سے کما کو واقف ہوں جو اب تک 1000 سال 2500 سال کی ہوتی رہی. تو میرا مختصر جواب یہ ہے کہ کائنات کو دیکھ کر اور اندرونی کائنات کو دیکھ کر، اندر دیکھ کر اور باہر دیکھ کر، کچھ لوگ مجبور ہیں یہ ماننے کے لیے کہ کوئی ذات ہے جس نے اس سارے کاروبار کو بنایا ہے. میں ان پیسوں میں نہیں پڑھنا چاہتا. دوسرے لوگ جن میں مفکر اور سائنسدان اور فلسفی سب شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، آپ کے پاس کوئی ریشنل یا عقلی ثبوت نہیں ہے، اور آپ اس بات کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا جو فیصلہ ہے وہ معلق رکھیں، اس کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہ کریں. یہ دونوں طرف کے لوگ ہیں. میری دانست میں یہ چند لوگوں کا مسئلہ ہے، باقی لوگ تو سوچتے نہیں اس مسئلے پر. یہ میں معذرت سے کہوں گا اگر کسی کو یہ بات پسند نہ آئے، یہ میدان تباہ ہے کہ کچھ لوگ کائنات کی گوگل مونیوں اور رنگا رنگ کو دیکھ کر، اپنی ذات کو دیکھ کر مجبور ہیں، میں لفظ مجبور کا استعمال کرتا ہوں، وہ مجبور ہیں کہ وہ خدا کی ذات کو یا گاڈ یا یہوی یا بھگوان کی ذات کو سے انکار نہیں کر سکتے. اگر وہ انکار کرنا بھی چاہیں تو یہ ان کی طبیعت کے خلاف ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ ساری پیسے جو ہیں دوسری طرف وہ ان کو سامنے رکھا جائے، وہ کائنات کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ ان پہ سائنسدان، مفکر اور فلسفی ہر طرح کے لوگ ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں جناب، ہمارے لیے یہ ماننا کہ کوئی ذات اس کے پیچھے ہے وہ بڑا مشکل ہے. تو اس کا جو ہے چونکہ یہ بحث چلتی رہی ہے، اس کا فیصلہ. تو آپ کے نزدیک ان دونوں کے درمیان فیصلہ ممکن نہیں ہے یا آپ نے اچھا سوال کیا ہے. میرے نزدیک موجودہ حالات میں اور ان دونوں کے نزدیک کوئی ایسا فیصلہ، کیونکہ جو لوگ ایک طرف ہے یا دوسری طرف ہے، وہ تو فیصلہ کر چکے ہیں اپنی عقل کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق. دونوں اطراف کے لوگ وہ فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ کو مکمل طور پر قائل کر لے، یہ میرے نزدیک ممکن نہیں ہے. اور نہیں، لیکن اگر جو میرے خیال میں جو گروہ انکار کر رہا ہے اس کی پوزیشن تھوڑی سی مختلف ہے اس گروہ سے جو کہ پازٹ کر رہا ہے. ان ادر ورڈز، جو کہ اگر ہم کورٹ آف ایویڈنس کے حساب سے بات کریں
تو جو گرو پازیٹو بات کر رہا ہے، یعنی کہ کوئی جو گرو اینٹی کو پازیٹ کر رہا ہے، کیا اونس آف پروف اس پہ نہیں ہے کہ وہ ثابت کریں بنسبت اس گروپ کے جس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ذات نہیں ہے، وہ اس نے تو ریفیوٹیشن کرنی ہے، لیکن جو پروف کا جو اونس ہے وہ اس گروہ پہ جو کہ ذات کی تائید کر رہا ہے کہ ذات ہے. میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں، ہاں میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جتنے دلائل مرضی دیں، اس قسم کے دلائل وہ دیں کہ ہم اس وجوہات کی بنا پر ہم مانتے ہیں، کیونکہ مختلف مفکروں نے اس کے اوپر اس کے حق میں بیان دیا ہے کہ ہم اس لیے مانتے ہیں. وہ فیصلہ کن دلائل دوسروں کے لیے نہیں ہے. یہی مشکل یہ ہے کہ جو لوگ دلائل دیتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ہم جب دیکھتے ہیں اندر اور باہر تو ہم مجبور ہیں، تو ان کی جو دلائل ہیں ان کے وہ دوسرے گروہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں دلائل دیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو دلائل ہیں اس وجہ سے ہم یہ مانتے ہیں، وہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور مشکل یہ ہے کہ یہ سوال ایسا ہے، یہ صرف خدا کی ذات نہیں، معاشرے کے جتنے بھی سوالات ہیں معاشرے کی، جن کا انسان سے تعلق ہے، اس کے رہن سہن سے تعلق ہے، اس کی معیشت سے تعلق ہے، اس میں حتمی دلائل کی کوئی میتھڈولوجی نہیں نکلی ہے. جو ریپبلکن ہے وہ ڈیموکریٹ نہیں بن سکتے، جو ڈیموکریٹ ہیں وہ ریپبلکن نہیں بن سکتے. نہیں، لیکن یہاں پہ کچھ میں تو دیکھیں نا، کچھ جو مسئلے ہیں جو کہ فیکچوئل، جن کو کہتے ہیں فیکچوئل پرابلم، ان فیکچوئل جو کوسچنز ہیں ان پہ تو ان تھیوری میں بات کر رہا ہوں، ان تھیوری میں استعمال کر رہا ہوں ڈیلیبریٹلی یہ فریز کہ ان تھیوری اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. گو اگر وہ آج کی جو نالج ہے اس کے وہ انسفیشینٹ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی ان تھیوری اس کو حل کیا جا سکتا ہے. تو بے شمار مسئلے ہیں سائنس کے، اس کو ان تھیوری آپ حل کر سکتے. اگر تو یہ خدا کا مسئلہ، کیونکہ آپ ایک ایگزسٹنس کو جو بات میں آپ کی بات سمجھ گیا، اب تک کی جو دلیلیں جو سامنے آئی ہیں اس سے کوئی حتمی نتیجہ جو آپ دوسرے کو قائل کر سکیں، وہ کوئی ایسا دیکھیے نا، سائنس میں تو آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پروو کرتے ہیں، اور ایک نظریے کو کہتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے اس پر تمام دنیا کا اتفاق ہے، چاہے وہ نظریہ بعد میں تبدیل ہی کیوں نہ ہو جائے. لیکن فی الحال میرے خیال میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر ایک دوسرے کو قائل کر سکیں. اور میرے نزدیک یہ مسئلہ دیکھیے، ہر موضوع کی بحث کے دلائل دوسرے اب آپ اگر ادب کی بات کریں تو وہاں اس قسم کی بحث نہیں ہوگی جس قسم کی خدا کے مسئلے میں بحث ہو رہی ہے. اگر آپ سیاست کی بحث کریں تو وہاں بھی نہیں ہوگی. اگر آپ لینگویج کی بات کریں تو زبان کون سی ہونی چاہیے. تو یہ جو ہر بحث کے سوال اور جواب اور دلائل کا توڑ مختلف ہے، اور یہ رنگا رنگ انسان کی جو رنگا رنگ کی دنیا میں ہے اس میں اس کے دلائل بھی رنگا رنگ کے ہیں. سائنس میں یہ بات نہیں ہے. سائنس میں ایک کم و بیش ایک میتھڈولوجی، ایک طریقہ کار پر اتفاق ہے. وہی ہم سائنس سے بات کر جاتی ہیں یا میتھمیٹکس سے بات نکل جاتی ہے. تو اب تو میتھمیٹکس کی بھی جو بنیاد ہے اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، لیکن سائنس میں ہمارا اتفاق ہے. باقی جتنے بحثیں ہیں، ہر بحث کا اپنا دائرہ ہے جس کو دوسری کسی بحث پر منطبق نہیں کیا جا سکتا. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ بحث چونکہ اس میں مفکرین سارے جو ہیں سوچنے والے دونوں طرف ہیں، اور میں نے بھی 50-55 سال اس پہ غور کیا ہے، بڑا مشکل ہے. میں اپنے پتے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر یہ کہ میں ایک بلیور ہوں. میرا اعتقاد ہے کہ اس دنیا کا جو نظام ہے
یہ اس کی توجہ جو ہے وہی توجہ سائنس کر رہی ہے، لیکن اس سائنس کو اور اس ساری کائنات کے پیچھے کوئی ایک مجھے نظر آتی ہے جو مجھے اپنی زندگی اپنے نفس کا مطالعہ کرنے سے، اپنی کائنات کا مطالعہ کرنے سے یہاں میں پاتا ہوں کہ شاید اس میں ایک ہے. اب جب میں لفظ شاید کیسے بھی استعمال کیا ہے کہ یقین ہے لوگوں کا جو بالخصوص جو مانتے ہیں میری طرح، اس میں شکوک و شبہات کبھی کبھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ کم ہیں کہ جن کو بالکل کوئی شک نہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں عام، وہ کبھی کبھی شاید مجھے سوچتے ہیں، کبھی کہتے ہیں شاید ہم غلط ہوں، شاید ہم صحیح ہوں. لیکن میں اپنے پتے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میرے لیے مکمل طور سے ڈینائی کرنا ممکن نہیں. میں جب دیکھتا ہوں باہر اور اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جس نے اس کو اس نظام کو پیدا کیا اور اس نے اس کو اس انداز سے کیا، اس انداز سے چل رہا ہے. باقی یہ ہے کہ دوسرے لوگوں نے بہت سے اعتراضات کی ہے میری طرح کے لوگوں پر. سب سے بڑا اعتراض جب تک ہوا ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ برائی کیوں ہے، غم کیوں ہے، دکھ کیوں ہے، مظلوم آدمی پر ظلم کیوں ہو رہا ہے. یہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے. لیکن میں اب یہ سارا وقت اس بحث پر لفظ غلط ہے خرچ نہیں کرنا چاہتا کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر کیوں مفکر اور فلسفی اور سائنسدان اور دوسرے سوچنے والے آدمی جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں، لمبی بحث ہو جائے گی. اس کو اگر سم اپ کریں تو وہ یہ ہے کہ استدلال کی بنیاد پہ جو خدا کی ذات ہے اس کو افہام نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ڈینائی کیا جا سکتا. یہ ہے آپ کی پوزیشن؟ جو میری پوزیشن یہ ہے کہ جس قسم کے استدلال اب تک ہوئے ہیں، جس قسم کے استدلال اب تک ہوئے ہیں، جس قسم کی کا علم ہمارے پاس اب تک ہے، وہ سائنس کا علم بھی اور دوسرا بھی، اس کی روشنی میں میرے نزدیک حتمی فیصلہ ادھر کرنا یا ادھر کرنا مشکل ہے. لیکن طبیعتیں ہیں اور لوگوں کے ایموشنز ہیں، لوگوں کے خیالات ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بڑے مشہور فلسفی تھے اور انہوں نے ساری عمر ایک اعتقاد کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم غلط تھے، یہ اس کا کچھ پتا نہیں کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے. اور دوسری طرف ایسے فلسفی بھی ہیں جو دنیا کی موضوع یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں جنہوں نے ایک زندگی بھر انکار کیا اور پھر اقرار کیا. تو اب میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا بھی، لیکن پھر بات جو آپ نے سوال کیا یہ ہے کہ اس وقت تک اب کل کو کیا ہوگا، کل کو کیا قصہ ہے. ایک چیز جو ہے وہ مجھے نظر آتی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کلائمیٹ آف اوپینین، وہ دنیا کی تاریخ میں بدلتی رہتی ہے. اس وقت شاید یہ جو کلائمیٹ آف اوپینین دنیا کی جو ہے وہ انکار کی طرف جا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کلائمیٹ آف اوپینین اس میں بہت سے عوامل ہوتے ہیں، اس میں دلیلیں بھی ہوتی ہیں، اس میں سائنس ہے، اس میں یہ جو جس آدمی کا آپ نے نام لیا تھا ایسے آدمی بھی ہیں جو دوسرے آدمی کو بہت سے میں نے اپنی جوانی میں دیکھا ہے کہ میں بہت سے سوچ وچار کرنے والے نوجوان ایسے تھے کہ جنہوں نے برٹرنڈ رسل کو پڑھا اور وہ جنہوں نے منکر ہو گئے. اور سچی بات تو جیسے مینیول میں ایک شامل تھا میں نے مضمون بھی لکھا خدا کی ذات کے خلاف. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اب جہاں میں پہنچا ہوں مجھے سوچتے ہوئے کوئی 55 یا 50 سال ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے. کوئی نہ کوئی گنجائش دونوں طرف رہے گی. ہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ سارے ثبوت آپ کو نظر نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہر ذرے میں خدا نظر آتا ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ایموشنز ہیں. تو اس سے آگے چلتے ہیں ذرا. اچھا ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ بھگوان کو یا منڈائی کو یا سول دی ورلڈ یا گاڈ یا وی
یا اللہ کو مانتے ہیں وہ لوگ اس بات کو بھی کم و بیش سبھی مانتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو کیا ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر چھپا کے نہیں رکھا. اور اکثریت جو ان کی یہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنی نشانیوں کے ذریعے اپنے آپ کو واضح کیا ہے، اپنے آپ کو دکھایا ہے، بلکہ کچھ آدمی بھی ایسے بھیجے ہیں جنہوں نے اس کی بات کو براہ راست انسانوں تک پہنچائی ہے. اور یہ چاہے وہ وید ہو یا بائبل ہو یا قرآن ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس کو ہم نبی یا رسول کہتے ہیں وہ پروفٹس کہتے ہیں انگریزی میں، اور اسی طرح عبرانی زبان میں کوئی اور لفظ ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اگر وہ ہے تو اتنا چھپا نہ رہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگلا قدم یہ ہے کہ میں اب بات کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں کہ جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، چاہے آپ عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو یا ہندو ہو، جو میرے لیے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کیا چیز ہے. اور شکوک و شبہات تو ایک طرف ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ اس کے مطالبات کیا ہے. یہ جو ساری دنیا کے لوگ جو جن کا ایمان ہے اپنے خدا میں یا اپنے پیغمبروں میں یا اپنے مذہب کے جو مجد ہیں ان میں، تو وہ کیا چاہتا کیا ہے، یہ سب سے بڑا سوال میرے لیے. اور میرے نزدیک ایمان جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ ہے اعمال صالح، نیک عمل. اور اگر نیک عمل اس سے نہیں نکلتے تو میں اس ایمان کو میں منافقت کہتا ہوں. وہ منافقت ہے، وہ لپ سروس ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کا نقصان ہے بہت زیادہ، اس کا بہت زیادہ نقصان ہے. تو مجھے اس میں اگر ایک آدمی میں کے اعمال صالح نظر آئے آپ کو کہ وہ نیک آدمی ہے، تو آپ ایک حد تک نتیجہ یہ قائم کرتے ہیں کہ شاید اس بات پر ایمان ہے کہ کوئی طاقت ایسی ہے جس کو وہ جواب دے. یہ ہر رول کی کوئی نہ کوئی سیکشن ہوتی ہے، ہر قانون قاعدے کا استثنا ہوتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو نہیں مانتے وہ بہت نیک ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ نیک ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی طاقت کو جواب دے رہا ہوں. اور ہم نگری سطح پر جب جس گاؤں میں پیدا ہوا تھا، میری پرورش ہوئی تھی، ہم سمجھتے تھے کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا باپ جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا جو آدمی. تو عموماً وہ آدمی ہم اس کو اچھا سمجھتے تھے کہ وہ ہاں، کیونکہ نیک آدمی جو ہے، نیک کون نیک ہے اور کون نیک نہیں ہے، اس پہ بھی مذاہب کے درمیان تو کئی ہزار سال سے جھگڑا رہا ہے کہ اور جو ان کا نیکی کا اپنا یہ جو ہے نا کون نیک ہے کون نہیں ہے، اور نیکی کو کس طرح آپ ڈیفائن کرتے ہیں. کون نیک، میرے خیال میں اس میں جانے کی بجائے ایک دو لفظوں میں اس کا جواب دوں گا. یہ میرے خیال میں انسانی روح کو پتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. البتہ اس کی بنیاد کیا ہے اس میں فلسفے میں بہت زیادہ جھگڑا ہے، بہت زیادہ جھگڑا ہے. لیکن نیکی ہے کیا؟ کیونکہ میں نے جو فلسفیوں سے بات کی ہے، مشہور فلسفیوں سے میری بات ہوئی ہے اور ان کی کتابیں پڑھی ہیں. انسان کو پتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ کسی عیسائی نے کہا تھا کہ ہر آدمی کے اندر ایک خوف ہے اور وہ اس کا ضمیر ہے. تو بالعموم ہمیں پتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ صحیح ہے. اور ابھی جو اس کی جو جزیات ہیں، ڈیٹیلز ہیں، اس میں جھگڑا ہو سکتا ہے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی سور کھانا جو ہے وہ بہت بری بات ہے. نہیں، کوئی کسی بندے کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ جو پوسٹر پہ اگر خواتین کی تصویر آ گئی ہے تو اس کو پھاڑنا، اس کو جلانا جو ہے وہ نیکی ہے. اور اس طرح بے شمار چیزیں ہیں جو کہ
آپ کی بات درست ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ فحاشی ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں فحاشی ہے، لیکن میں نے لفظ دل عموم کا استعمال کیا ہے کہ دل عموم ہمیں پتا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانا، قتل کرنا، مارنا یہ نیک اعمال ہے، یہ برے اعمال ہیں، اور مدد کرنا، انسانوں کو برابر سمجھنا یہ کسی مذہب میں اس کی مخالفت ہے نہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ فحاشی کیا ہے، قتل کرنا آدمیوں کو جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، یہ میرا ڈیٹیل ہے کیونکہ میں جس مذہب کا میں پیروکار ہوں، اب میں اس کے اندر جانا شروع کر دوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور سن لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے نزدیک اپنے مذہب صرف اسلام نہیں بلکہ عیسائیت یا یہودیت یا ہندو مت، وہ میرے نزدیک اس پر عمل نہیں کر رہے۔ بہت سے لوگ جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں، میرے نزدیک ان میں ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو سوال یہ ہے کہ میں میرا سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے بات کا کہ ایمان کا مطلب کسی بھی مذہب میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ہندو وقی ہندو ہے جو اپنشد کو مانتا ہے تو گیتا کو مانتا ہے اور ویدوں کو مانتا ہے تو وہ انسانوں کے درمیان فرق اسے نہیں کرنا چاہیے، اس کے اعمال صالح ہونے چاہیے، اس کے اعمال نیک ہونے چاہیے۔ ہم اسے کہیں کہ بالعموم کسی فلسفی بحث کے بغیر کہ یہ نیک آدمی ہے، لیکن ایسا اکثریت نہیں کرے کیونکہ اکثریت تو سوچتی نہیں نا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے اپنے معاشرے میں کہ جو ایک آدمی ہے شاید یہ جواب دہ ہے اپنے باپ کو یا اپنے استاد کو یا کسی اور مفکر کو یا بالآخر خدا کو یا اپنے مدبر کے ذریعے خدا کو، اور جو آدمی جس آدمی کا ایمان ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا ایمان ہے، اگر اس کا ایمان ایک حد سے زیادہ اگر وہ مرافقت نہیں کر رہا تو وہ اس کا نتیجہ ہمارے صالح ہوں گے۔ دونوں طرف ہے یہ کہ ایمان جو ہے وہ ایک قسم کی دلیل ہے کہ یہ آدمی نیکیاں کرے گا اور صالحات کرے گا، اور اگر وہ نیکیاں کر رہا ہے تو ایک قسم کی دلیل ہے کہ یہ آدمی شاید اس کا ایمان بھی ہو۔ اور یہ میں نے اس کے اوپر مجھے ایک بڑا خوبصورت قول عربی زبان میں سناؤں گا، پھر ترجمہ اس کا کر دوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے کیونکہ وہ بہت بڑے اسلام کے مفکر تھے اور وہ ان کی تحریر میں بھی بڑا فلسفہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لکھا اس جگہ کی کتاب میں ہے کہ الایمان یدل علی الصالحات والصالحات یدل علی الایمان، یعنی انہوں نے طرز کو صرف الٹا دیا ہے کہ اگر ایمان ہے تو اس سے آپ اندازہ ایک حد تک اندازہ لگائیں گے کہ یہ نیکیاں کرتا ہے، اور اگر وہ نیکیاں کر رہا ہے تو اس سے ایک حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا ایمان ہے۔ آگے چلیں۔ اب یہ جو معاشرے میں یہ جو زیادتیاں پیدا ہو رہی ہیں ہم کر رہے ہیں یا دوسری قومیں کر رہی ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو میرے نزدیک اپنے مذہب سے روشناس نہیں ہیں یا روشناس ہیں تو محض سطحی انداز سے، یا یہ کہ وہ اس کی روح سے واقف نہیں ہے اس لیے وہ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ مذہب، مجھے اقبال کا مصرع یاد آیا ہے اور پھر میں غالب کا بھی مصرع پڑھوں گا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں پیر رکھنا، اور غالب نے یہ کہا ہے کہ ملتیں جب مٹ گئی اجزائے ایمان ہو گئی۔ تو یہ شاعروں نے، فلسفیوں نے، میں کوئی اکیلا نہیں جو بات کر پہنچا ہے کہ مذہب جو ہے وہ آپ کو نفرت کی طرف نہیں بچڑتے کہ آپ نے سوچ بچار کر کے آپ نے اندھا دھن جس طرح اکثریت مذہب کو مانتی ہے اس طرح نہیں مانا، آپ نے سوچا ہے، پھر آپ کا یقین ہے، جتنا آپ کا یقین بڑھ جائے گا اتنی ہی آپ جتنا ہی آپ کی واقفیت، آپ کا علم اپنے مذہب کے بارے میں ہو جائے گا تو آپ امید میں کرتا ہوں کہ آپ کا رویہ جو ہے وہ درست ہوگا۔ اس میں وہ یہاں اردو زبان کی ایک کہانی ہے دریا، اس میں اس کے مصنف نے بڑی خوبصورت انداز سے ایک مذہبی آدمی کا
نشر ہے جو ہندو ہے اور اس کا اعتقاد ہندو مت پر ہے، لیکن وہ فرق نہیں کر رہا ہندو مسلمانوں میں. تو یہ ہے، یہ تو ہے بحث مذہب کی. اور اب میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی مذہبی کتاب کا کوئی حوالہ دوں، لیکن یہاں میں مجبور ہوں کہ میں دو تین چیزیں قرآن کی بھی آپ کو اس بحث کے مطابق جو ہے وہ پیش کروں. ایک تو یہ ہے کہ واضح طور پر کم از کم دو جگہ قرآن میں یہ لکھا ہوا میں دیکھا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے اگر ان کے اعمال ہیں تو کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. حزن اور خوف کی لفظ استعمال کیے گئے جو آپ اردو میں بھی آ گئے. مطلب یہ ہے کہ ان کو واضح مطلب یہ ہے کہ ان کی بخشش ہو سکتی ہے. اور تیسری جگہ یہ کہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک گروہ جن میں لفظ استعمال کیا گیا تکبر کا، عیسائیوں کے گروہ جن میں تکبر نہیں ہے ان کی تعریف کی گئی ہے قرآن میں. تو جس قرآن ہے جس کی تعریف کرتا ہے اس کو جرمی تو نہیں کہہ سکتا. تو یہ اس میں جہاں ہم کہاں کھڑے ہیں اور مطلب کیا کہتا ہے اس کو غلط سمجھا جا رہا ہے تمام دنیا میں. اور مثلا اگر آپ مغرب کی مثال دیں تو مسلمان دنیا میں تو بہت زیادہ غلط سمجھا جا رہا ہے. مطلب تو میں اپنے افسوس سے بس ایک مسلمان کی یہ کہہ رہا ہوں. اور یہ بات اس مغرب میں ہم سے کم نہیں ہے. وہ ایک طرف تو بائبل کا ذکر کرتے ہیں اور عیسائی کیونکہ اکثریت میں ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ کی بات کروں اور ٹیسٹمنٹ کو بھی مانتے ہیں. تو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں کی باتوں کو وہ مانتے ہیں. یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. یا اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اس کو اردو میں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کہتے ہیں. اس میں یہ بات حضرت عیسیٰ نے کہی ہے کیا اس کے اوپر امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے کیا اس کے اوپر عمل کرنے کی دنیا میں امریکہ کی مثال یہ دے رہا ہوں کہ تمام دنیا میں ان کی حکومت ہے ایک انداز سے. ان کا سکہ تمام دنیا کا سکہ ہے، ان کی زبان تمام دنیا کی زبان ہے. تو وہاں بھی تضادات ہیں بے انتہا کے کہ اپنے ان کی جو اپنی ٹیکسٹ ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے، ان کا رویہ جو ہے وہ کچھ. میں پہلے مسلمانوں کو تنقید کر رہا ہوں تو بہت دور چلے گیا اپنے وجہ سے. اس کے بعد میں ان سے تقریر کر رہا ہوں کہ بھائی وہ جو جس بائبل کے لیے تم چرچ میں جاتے ہو تم خوش ہوتے ہو کہ ہمارا سفر چرچ میں کیا ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے آپ سے. یہ مسئلہ جو ہے یہ انسانی فطرت کا غالباً مسئلہ ہے کہ ہم اپنی خود غرضی میں وہ ہم پر جو سیلف سینٹرڈنیس ہے وہ چھائی ہوئی ہے. اس وقت ہمیں سوائے چند آدمیوں کے یہ بات نظر نہیں آتی کہ ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے اور اس کی ذمہ داری ہم پر کیا ہے. مذہب گریٹ آرٹ کی طرح چند آدمیوں کا مسئلہ ہے. دیکھیے اس سے شاید لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں کہ مذہب جو ہے وہ تو چند آدمیوں کا مسئلہ ہے جو سوچتے ہیں جو سمجھتے ہیں. میں بس ایک مسلمان کے ایک بلیور کی یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ چند آدمی کا مسئلہ ہے. میرے نزدیک ایک یہودی کا قتل یا عیسائی کا یا ہندو کا قتل اتنا ہی بہی مانا ہے جتنا کہ مسلمان کا قتل ہے. لیکن یہ تمام مذاہب یہی بات آپ کو سکھا رہا ہے. لیکن یہ ایک کتاب میں کتابوں کا حوالہ آپ نہیں کرنا چاہتا زیادہ، میں اپنی جو بات کرنا چاہتا ہوں. اب رہا کہ مسئلہ آپ کا کہ پاکستان اور اسلام اس کی طرف آتی ہے. پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور اگر مسلمان اور میں جمہوریت کا بہت شدت کے ساتھ قائل ہوں اس لیے کہ جمہوریت کے علاوہ اگر کوئی اور آپ نظام لائیں گے تو اس میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی. یہ جو ممکن ہے کہ کچھ معروضی حالات کی وجہ سے آپ کچھ عرصے کے لیے اگر جمہوریت سے یا آپ معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے تو آپ کوئی اور طریقہ اختیار کریں. کیونکہ مشرق کی جن قوموں نے سال 45 کے بعد ترقی کیا انہوں نے یہ اتفاق کہہ لیجیے یا کچھ اور بات کہہ لیجیے کہ انہوں نے جمہوری نظام کے تحت نہیں اپنے آپ معاشرے کو بدلا
اور جس قسم کی جمہوریت یا نام نہاد جمہوریت پاکستان میں ہے، اس سے بھی ہمارا معاشرہ نہیں بدلے گا. بالکل میں نے پچھلی نشست میں یہ بات کہی تھی کہ ہماری جمہوریت نہیں، اس میں جمہوریت کی جین بلکہ جین کا نقطہ بھی نہیں ہے، وہ اسی کی اس کے لوازمات میں موجود نہیں ہے. اور اس سے جو ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، وہ اس بیلٹ باکس سے، اس طرح کی آئین سے، اس طرح کے طریقہ سے وہ درست نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہمیں صحیح جمہوریت لانا ہوگی اور وہ ہی اس کو کچھ کر سکتی ہے. ورنہ تو یہ اولیگارکی میں لفظ استعمال کیا تھا. تو باقی رہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اگر جمہوریت ہے تو جمہوری لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ جو بھی قانون نافذ کرنا چاہیں، جس قسم کا قانون نافذ کرنا چاہیں وہ کریں. ان کو اگر روکا جائے گا یا ایک دو چھوٹا سا کے اوپر مسلط کیا جائے گا تو پھر گڑبڑ ہوگی، مار کٹائی ہوگی، کام خراب ہوگا. اگر وہ لیکن نہیں اس سے پہلے نہیں جی، اس سے پہلے ذرا اس سے پہلے جو ہے، ہاں جی، اس سے پہلے جو ہے نا کہ اکثریت جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو وہ سمجھتی ہے اس کے مطابق قانون سازی کر لے. لیکن اس سے پہلے جو ہے جتنے جو ہمارے سامنے جمہوری ممالک ہیں اس میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے، جمہوریت کا حصہ ہے میرے خیال، اس کے بغیر جمہوریت جو ہے وہ بے معنی ہے، وہ کانسٹیٹیوشن لبرٹیز. یعنی کہ اگر میجورٹی نے فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے ماحول اور فضا بھی تو ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں وہ مختلف پوائنٹس آف ویو کو ایکولی انڈرسٹینڈ کر سکے، ان کو اپروچ کر سکے. آپ کی بات درست ہے. اگر اسٹیٹ اگر ایک ڈاگما کو اپنا لیتی ہے تو پھر وہاں پہ لیول پلئنگ فیلڈ نہیں رہتا. پھر یہ کہنا ایسا ڈاگما، کوئی بھی ایسا نظریہ جو آدمی کو جائز کرے اور ان کو بات کرنے کا موقع نہ دے، وہ غلط ہے. اور جو سیکولرزم کی جو ہے نا، ہماری کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اکناف الدین کے معاملے کے اگر جبر ہی کرنا مقصود ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے روز آ کے صبح کہہ دے کہ میں ہوں، کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہ ہو. یہ ہمیں جو اس نے دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں انکار کی گنجائش دی ہے. وہ سب سے بڑا احسان وہ یہ ہے کہ یہ دنیا تو دارالامتحان اس نے بھائی، اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کی ذات کا انکار کر سکیں. ہم جس طرح جی چاہے اپنے آپ کو، ہر آدمی نے اپنی عقل، سمجھ، سوچ، جذبات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تو اگر آپ خیال کر دیں گے تو دراصل آپ مذہب کی روح کے خلاف، یہ مطلب اسلام کی روح کے خلاف جا رہے ہیں آپ. اور کہیں کہ یہ جو ہے آپ زبردستی ہم آپ پر یہ کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جو اقلیتوں کو بھی مساوی حقوق ملنے چاہیے ہر جگہ، نہ صرف پاکستان میں، امریکہ میں، ہر جگہ. کیونکہ ہر ملک میں اقلیتوں پر رنگ یا نسل کی بنیاد پر بڑا ظلم ہوا ہے. تو بہرحال لوگوں کو یہ حق حاصل ہے اگر صحیح جمہوریت ہو کہ وہ بولے اور کوئی ان کے اوپر نظریہ ٹھوسا نہیں جا سکتا. باقی یہ رہا کہ جی یہ غلط ہم طرف چل پڑے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا، اقبال نے یہ کہا تھا. ہمارے لیے ہمارا اپنا جو عقل سلیم ہے، جو عقل کہتی ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں. اور یہ کہنا کہ جو قائد اعظم کہہ گئے ہیں یا اقبال نے کہہ دیا ہے اس سے ہم چوچرا نہیں کر سکتے. ہر آدمی وہ بالکل غلط بات ہے. وہ ہمارے لیے بہت تھے ہیں. اگر ہم ان کی باتوں کو پڑھیں، سنیں تو ہر قوم جو ہے اپنے جو مفکرین ہیں ان کی باتوں کو پڑھتے ہیں. لیکن انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ماشاء اللہ نہیں لگا کے رکھ دیا کہ یہ آپ ہمیشہ کے لیے یہ کام کریں. یہ بالکل غلط بات ہے. اور آج کل کی بحثوں میں تو ہمیں بالکل قائد اعظم کو کوٹ کرنا ہی نہیں چاہیے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ 1000 سال تک جو میں کہہ گیا ہوں آپ اس پر عمل کرتے رہیں. معاشرہ حالات بدلتے رہتے ہیں. تو وہ بحث ہے اس طرح سے بیکار. انہوں نے کیا کہا تھا، کس وقت کیا کہا تھا. یعنی ان سے کہیں بڑا مفکر اقبال تھا. تو کیا ہم اقبال کو ہم پابند ہیں کہ ان کی ہر شعر، ہر ان کی بات کو جو ہے وہ ان کی جو نثر میں ہو یا نظم میں ہو اس کے اوپر عمل کریں. اس سے بڑا اور جبر کیا ہو. ہاں نہیں، لیکن جس قسم کے رویے ہم نے ریاست اور آپ دوبارہ فرمائیں.
ہاں جی، میں نے کہا کہ جس قسم کے رویے ہم نے ریاست اور مذہب کو ملا کے اپنے معاشرے میں فروغ پذیر کرائے ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری جو برداشت ہے وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم پر بھی تنقید سننے کے لیے کی متحمل نہیں ہے. مطلب وہ رویے ہے نا معاشرے میں. میں کہتا ہوں کہ یہاں ہزار خاص قسم کی خرابیاں ہیں. ایک خرابیاں ذہنی جبر کی بھی خرابی ہے یہاں، ذہنی جبر کی خرابی. آپ یہ بات کرتے ہیں علامہ اقبال کی، جہاں لوگ غالب کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں. آپ اقبال کو جرا کو چھوڑیں، آپ غالب کے خلاف آپ بات کر کے دیکھیں، آپ کو سننے کو تیار نہیں لوگ. یہ جو معاشرہ ابھی ہمارا بہت تجاوزی ہے، اور کیونکہ میں اپنا مذہب آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ میں اللہ کی ذات میں میرا اعتقاد ہے، میں مسلمان ہوں، مجھے اپنے پیغمبر کے اوپر اعتقاد ہے. تو ہمارا مذہب تو مارکیٹ پلیس کا مذہب ہے، اور کوئی مذہب جو مارکیٹ میں آنے کو تیار نہیں ہے وہ اس کی یا تو موت واقع ہو جائے گی یا اس میں اور خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. تو یہ جو ہے کہ ہمیں تو کھلے عام جو ہے بحث ہونی چاہیے. اگر پیغمبر کو یہ حق تھا کہ وہ جو اس کے مخالفین ہیں اس سے بحث کریں اور ان کی بات سنیں اور اپنی بات ان کو سنائیں، تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جبر تو نہیں کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں. ہم کسی کو جبر کر سکتے ہیں. یہ جو اگر آپ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مثالیں دینا شروع کر دیں تو یہاں تو پھر یہاں تو سارا جو ہے نا یہاں تو نہیں. میں ذرا پاکستان کی مثال نہیں بلکہ ہمارے سامنے پوری انسانیت کی مثال ہے، مغرب کی مثال ہے. مغرب میں مذہب جو جن کو وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں اس میں کم و بیش ہمارے جیسے حالات تھے کہ مذہب کے نام کے اوپر جس کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ مناظرے ہو رہے ہوتے تھے اس بات پہ کہ ایک سوئی کی نوک کے اوپر کتنے فرشتے سما سکتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے. اس سے ہم اب انکار کر سکتے ہیں کہ مذہب کے نام پر کیا کیا ظلم نہیں ہوئے. لوگوں کو زندہ جلایا گیا ہے، زندہ جلا دیا گیا ہے، الزام لگا کر کے کہ یہ تو ایک وچ ہے، اس پہ جلا دیں آپ. یہ وچز ہیں. اور برونو بائر یہاں جو ایک نظریہ ہے، اب وہ یہاں زیر بحث مسئلہ نہیں ہے، وہ تو تاریخ کا حصہ ہے، اس کو آپ چھٹا نہیں سکتے. مسئلہ یہاں آگے چلنے کا ہے. تو میں یہ پہلے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ترقی کے لیے کیا نہیں، ہمارے لیے تو قطع کلامی معاف ہمارے لیے تو یہ مسئلہ تاریخی نہیں ہے. ہمارے لیے تو آج کی خبر ہے کہ ہمارے لیے تو آج ہم تو وہاں کھڑے ہیں جہاں سے یعنی اندھیرے کا جو انتہائی گہرا درجہ ہے وہاں کھڑے ہیں. ہم تو اس غار میں گئے ہیں کہ جہاں کوئی روشنی باہر کی آتی نہیں کسی طرح سے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری حالت یہ ہوتی. اگر یہ نہ ہوتا، اگر ہم سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں تو اب ان سب چیزوں سے بڑھ کے ہمیں تو اپنے مفاد کا نہیں پتا. ہم تو اس بچے کی طرح ہے جس کو پتا نہیں کہ آگ کیا ہے اور پھول کیا ہے. ہمیں جہاں ہم پہنچے ہیں اس کی وجہ کیا کون ہے؟ ہم آپ اس کی وجہ ہے. تو اس کو تو آپ اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو وہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں خدائی ہے جو ہم یہاں سے نکالے اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ مجھے یہ نظر آتا ہے، میں تمام دنیا دیکھی ہے کہ اس وقت شاید بہت سے لوگ جو ہے کہ یہ غلط بات ہے کہ دنیا کی جو گھٹیا ترین بدترین سب سے گری ہوئی قوم جو ہے وہ ہم بن گئے ہیں، معاشی اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی. یہ اور میں آپ کو مزیدار بات یہ ہے کہ سن 47-48 49 میں یہ کیفیت نہیں تھی. ہم آج سے بہت بہتر تھے، ہم ہر اعتبار سے آج سے بہتر تھے. مجھے یاد ہے کہ جب میں 100 میل دور لاہور سے اپنے شہر سے جہاں آتا تھا تو کھلی بحث مذہب کی اور سیاست کے ڈبوں کے اندر بیٹھے ہوئے میں انٹر کلاس میں سفر کرتا تھا تو وہاں مکس کلاس ہوتی تھی. کھلا گالیاں نکالتے تھے لوگ سیاستدانوں اور کوئی کسی کو پکڑتا نہیں تھا. نہیں، وہ تو اب بھی نکالتے ہیں، سیاستدانوں کو اب بھی نکالتے ہیں، جرنیلوں کو نہیں نکال سکتے، سیاستدانوں کو تو اب بھی نکالتے ہیں.
سیاستدانوں کو تو اب بھی نکالتے ہیں، زرداری کو کھلم کھلا لوگ صبح شام گالیاں نکالتے ہیں، وہ تو اب بھی نکالتے ہیں. ہاں اب یہ جو ماحول ہے جو گالیاں نکالنے کی حد تک تو آزادی ہو گئی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بات بھی درست نہیں ہے. آپ ٹیلی ویژن جو سب سے بڑا ہمارا میڈیا ہے اس پر آپ نہیں یہ بات کر سکتے، یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. اخباروں میں یہ نہیں بات ہو رہی. آپ کا میڈیا جو ہے وہ گیگڈ ہے، سیلف گیگڈ ہے اور وہ ڈرتا ہے. تو یہ بات کہنا کہ اس وقت ہم کر سکتے ہیں، بالکل اس وقت زیادہ کر سکتے تھے. نہیں کیا بات نہیں کر سکتے میڈیا پہ لگا ہے تو بہت 2-3 سیریز میں نوائب وقت نے اس کے خلاف بہت زیادہ لکھا ہے. یہ تمہیں کیا حرکت کی ہے. تو ہم نے ترقی محفوظ کی ہے ہر اعتبار سے. اب آگے کی طرف چلتے ہیں کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، میرے خیال میں جب معاشی ترقی ہوگی تو بہت سی خرابیاں اس کے ساتھ دور ہو جائیں گی. اگر آپ کا معیار زندگی بڑھے گا، آپ کی سوسائٹی میں علم بڑھے گا، جس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے آپ کی کتاب میں، تو اس کا یہی بات ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ اور شاید وید میں بھی میں نے دونوں ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کیا ہے کہ یہ اتنا زور علم کے اوپر نہیں ہے، سیکولر علم کے اوپر. کیونکہ وہاں جتنا تک قرآن حکیم میں ہے کہ ستاروں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، باٹنی، اسٹرانومی، ہر چیز کو، اور جتنا وہاں زور ہے اتنے ہی ہم علم سے دور چلے گئے ہیں. یہ عجیب و غریب بات نہیں ہے. ہم تبلیغ نہیں کرتے ان حصوں کی، قرآن کے ان حصوں کی جس میں علم کا اور ترقی کا ذکر ہے. آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا مسجدوں میں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اگر ان کے اعمال نیک ہیں تو مغفرت ہے. کتنی مرتبہ سنا ہوگا؟ شاید ایک مرتبہ بھی نہ سنا ہوگا. تو آپ کو مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اس بات کو آگے نہ بڑھائیں. اس کو مذہب کا جو سمیٹتے ہوئے یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی اس میں جبر کی گنجائش نہیں ہے. ریاست کو بالکل بھی کسی بھی مذہب کو امپوز نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے لفظوں میں آپ بھی جو معروف معنوں میں جو سیکولر اسٹیٹ ہے اس کے آپ بھی حامی ہیں. میں جب یہ کہتا ہوں کہ اکثریت کو حق حاصل ہے کہ جو کام کرے اس سے آپ جو نتیجہ کرنا چاہیں کر لیں. ٹھیک، اکثریت کو حق حاصل ہے، اس کے اوپر اقلیت جبر نہیں کر سکتی. اور دوسری بات بھی درست ہے کہ اگر بہت بڑی اقلیت آپ کے خلاف ہے تو اس کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ غلط بات ہے کہ 51% لوگ جو ہیں وہ 49% لوگوں پر ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز پہنچتے. وہ جو اکثریت ہے، اتنی چھوٹی اکثریت جو ہے وہ اس کو ان کی جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ 49% ہر وقت آپ جنگ کرتے رہے. آپ 51% کہیں کہ ہم نہیں، اگر 5% بھی ہیں، اگر 5% بھی ہیں، 49% نہیں ہے، 5% بھی ہیں تو ان کے جس طرح بھائی فرقہ ایران میں ہے، ہمارے یہاں پہ لوگوں نے جو عیسائی ہیں، یہاں پہ ہندو ہیں، ان کو 1% بھی لوگ ہیں تو ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو مکمل مذہبی آزادی اور ریاست کو کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے. ہر طرح سے ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ جنگ و جدال جو ہے وہ مذہب کی روح کے خلاف ہے. اور میرے نزدیک وہ سر اسلام کی روح کے خلاف ہے کہ جنگ و جدال آپ کریں. اور نہیں، جنگ و جدل کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اپنا کوئی مذہبی جو کسی مذہب کو زبردستی ان پہ ٹھونسنا یا ایسا ماحول پیدا کرنا جہاں پہ بالکل غلط بات ہے. اور جس مذہب کا میں پیروکار ہوں وہاں اس کی سخت مخالف ہے کہ آپ ٹھوسے. چلے یہ مسئلہ تو اب یہ بات تو اس وقت زیادہ اہم پاکستان کی ہے. پاکستان کی آپ ترقی کریں، پاکستان میں علم کا رائج کریں، پاکستان میں علم کے ذریعے ترقی کریں پاکستان کی. اور سائنس جو ہے جس کا ذکر ہے آپ کی کتاب میں بار بار اس کو رائج کریں. اور جو معاشرے کا جو نظام ہے جو بالکل غیر عقلی اور غیر اسلامی ہے، یعنی اسلام یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ 30 سال ایک پکڑنے کا فیصلہ نہ کریں.
اور اگر آپ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ججوں کو پیسے دیں اور انصاف کو خریدیں. جتنی مرتبہ آپ نے یہ قرآن کی یہ آیت پڑھی ہوگی جس میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کسی حکومت کے اہلکار کو پیسہ نہ دو. کتنی مرتبہ آپ نے سنائی نہیں آپ نے؟ وہاں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ انصاف کرو چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے, اور کسی کو رشوت نہ دو, کسی اہلکار کو رشوت نہ دو. ہم تو مطلب یہ ہے کہ ہنسی بھی آتی ہے, رونا بھی آتا ہے کہ اب حال اس کا لبل بابت بحث کا یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں علم کے ذریعے اور نظام آئین نو جسے اقبال کرتا ہے, آئین نو سے ڈرنا, طرز بحال پہ اڑنا یہ چھوڑ دیں آپ. اس کا مصرع ہے, آپ آئین نو لائیں اور انصاف پر ہو اور اس کے سرت ہوتے رفتاری سے کام کرنے والا ہو اور علم لائیں تو آپ کی بہت سی خرابیاں جو ہے وہ ایسا ایسا دور ہونی شروع ہو جائیں گی. اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اس جمہوری نظام جس کو آپ جمہوری کہتے ہیں اس کو سرے سے بدلیں. سب سے پہلے یہاں سے شروع کریں آپ پولیس کو بدلنے کے لیے اور اپنا عدالتی نظام کو بدلنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنے جو غیر جمہوری نظام کو جمہوری بنائیں. ہاں جی, تو اس کے بعد پھر اور کیا بات آپ نے پوچھی تھی؟ ہاں جی, یہ تو مذہب کے حوالے سے بات ہوئی. ہاں جی, مذہب کی بات. تو میرا جو ہاں جی وہ مذہب کے حوالے سے جو آپ کی بات ہے پہنچ گئی ہم تک. دوسری بات جو میرے نزدیک جو مجھے نظر آتا ہے, کم از کم میرا یہ تجزیہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو سیکولرزم, ہاں جی نہیں میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ایک بہت بڑی وجہ جو سیکولر آپشن جسے آپ کہتے ہیں یا پروگریسو کہتے ہیں, اس کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو طبقات یا جو لوگ اس کے پیروکار تھے یا اس کو پروموٹ کر رہے تھے, وہ ان میں باقی چیزوں سیاسی, معاشی اور ایون جسے کہتے ہیں کلچرل لیول پہ بھی وہ مغربی غلامی کو تو ان کے لیے قابل قبول تھی, اور لیکن وہ جو مذہب سے آزادی کی بات کر رہے تھے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ بہت حد تک جو ہمارے ملک میں اتحاد پسندی کو فروغ حاصل ہوا ہے, اس میں جو دوسری سائیڈ جو کہ سو کالڈ پروگریسو اور لبرل تھی, اس کی جو سطحیت ہے اور اس کی جو ڈس آنیسٹی ہے, اس کا بھی بہت حد تک اس میں عمل دخل ہے. اور اس میں آئی تھنک جو بہت بڑی اس میں آئی تھنک اس میں ان میں فلا تھا, وہ یہ تھا کہ ان کا وہ جس قوم کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے, اس کو مذہبی انتہا پسندی سے آزاد کراؤ, اس قوم کے ساتھ ان کی کوئی سنسیریٹی نہیں تھی. یعنی کہ وہ صرف مذہبی انتہا پسندی سے تو آزادی کی بات کر رہے تھے, لیکن وہ جو ویسٹ کی غلامی ہے اس سے وہ ان کو بالکل بری نہیں تھی لگتی. تو لہذا ان میں وہ جو قومیت ہے اپنے قوم کے ساتھ, اپنی زمین کے ساتھ, اپنی زبان کے ساتھ ان کے کوئی لگاؤ نہیں تھا, لیکن صرف وہ بعض وجوہات کی بنا پہ انہوں نے مذہب کو ایک نشانہ بنا لیا تھا. تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑی ناکامی کی وجہ ہے کہ جو ہم اور بہت ساری وجوہات کے ساتھ کہ وہ جو سیکولر یہاں پہ سوچ ہے, وہ جن لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا وہ یہاں پہ وہ نہیں چل سکی آگے. تو یہاں مسئلہ آتا ہے کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ پاکستان میں بعض حلقوں نے بڑے شد و مد سے یہ بات کی ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں قومیت کی, ہم نیشنلزم کی بات کرتے ہیں, قوم ہونی چاہیے, اس کی اپنی زبان ہونی چاہیے, یہ سب جذباتی مسئلے ہیں. یہ اس میں جذباتیت ہے. اگر آگے بڑھنا ہے, آگے ترقی کرنی ہے, تو آپ کو بڑا پریکٹیکل اور پریگمیٹک ہونا چاہیے, اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ انگریزی سیکھنی چاہیے. اور یہ ان جذباتی باتوں سے کہ قومیت اور قومی غیرت اور زبان, یہ ساری جذباتی باتیں. تو یہ اس سارے مسئلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب تک دنیا میں مختلف ممالک ہیں, جب تک دنیا میں مختلف قومیں بھی ہیں, جب تک ہر ملک کے لوگوں پر ذمہ داری ہے بنیادی کہ وہ اپنے ملک کو خود ٹھیک کریں, ایک ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے,
آپ کی اپنی اپنی حکومتیں ہیں، ذمہ داری لوگوں کی ہے جو اپنی قوم کو درست کرے. پاکستان میں ذمہ داری ہماری ہے اور کسی ملک کی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہماری خرابیاں دور کرے. تو ضروری یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے نا کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے اور ہم ایک ایسا ملک ہے. اگر اس ملک کے ساتھ آپ وفاداری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار نہیں. اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ وفادار کا مطلب یہ ہے، ملک کیا چیز ہے؟ ملک تو لوگ ہیں نا، ان کے بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو ایک دنیا کا شہری ہوں، میں ملک کا شہری نہیں ہوں، تو پھر آپ کس طرح ووٹ دیں گے؟ آپ کس طرح اپنی خرابیوں کس طرح دور کریں گے؟ اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ روانڈا برونڈی کی خرابیوں کو دور کرنا شروع کر دیں تو وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اپنی شناخت جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں سے نفرت کریں، لیکن آپ نے چونکہ یہاں رہنا ہے، آپ کی ایک باؤنڈری ہے، آپ کے لوگ ہیں، آپ کا ایک ملک ہے. اگر آپ مرج ہو جائیں گے تمام دنیا کی حکومت میں، ایک حکومت میں، تو وہ اس وقت کی بات ہے. اس وقت بھی اگر آج ورلڈ گورنمنٹ بنتی جائے تو پھر بھی جو مختلف خطے ہیں، جس طرح ملک کے اندر مختلف علاقے ہوتے ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے کہ ہمیں کیوں آپ نے ایسے کچھ ڈال دیا ہے. تو بالکل یہ بات جو ہے وہ حضرت نور شمس ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے لوگ اب ہر ملک کے لوگ ہیں. اب میں مثالیں نہیں کرنا چاہتا، اب بھی ہے ہر ملک ترقی یافتہ ملک میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ یا ہماری جو ہے ایک چھوٹی سی تعداد لوگوں کی، اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں، اس کے حقوق نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن یہ اپنے علاقے کے جن لوگوں کی ذمہ داری آپ پر ہے اس کے ساتھ وفاداری تو بہت ضروری ہے. اور اگر ایسے آدمی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری وفاداریاں جو ہے پاکستان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، تو بھائی یہاں وہی چھوڑ کے چلے جائیں بھائی. جب تک آپ یہاں کے ووٹر ہیں آپ پر ذمہ داری ہے قوم کو ٹھیک کرنے کی، اور اس ذمہ داری کو آپ نے نبھانا ہے. اگر آپ دنیا کی گورنمنٹ کے ووٹر بن جائیں گے پھر بھی آپ اپنے خطے کی ضروریات کے اوپر بات کرتی ہیں. ہر جگہ ریاستیں ہیں، ہر ملکوں کے اندر صوبے اور ریاستیں ہیں، وہ اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں. ہم دنیا کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے کسی کے ساتھ، لیکن ہماری جو بے انتہا خرابیاں ہیں ان کو تو ہم نے دور کرنا ہے نا. تو ان کو دور کس طرح کریں گے جب ہمیں اپنی ذات اور اپنی اینٹی جو ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں ایک ملک ہے اس کا لگاؤ نہیں ہوگا. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو سوچ، ہر چیز کا علاج جو ہے وہ صحیح سوچ ہے، سوچ ان کی غلط ہے. باقی آپ نے زبان کا مسئلہ اٹھایا تھا، تو اگر آپ نے اپنے علاقے کی بہبودی کرنی ہے، اگر آپ نے علاقے کے متعلق سوچنا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، اس کو ہم نے رکھنا ہے. کون ملک ہے ترقی یافتہ جو اپنے کلچر کو کی ترویج نہیں کر رہا، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاشی ترقی نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے مخالف ہے. ہمیں اگر اس کو کرنا ہے تو اس میں جو اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہوگی، لیکن میرے نزدیک جو پہلی چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو حیوان سے انسان بناتی ہے آدمی کو، وہ اس کی زبان ہے. اگر آپ کی شادی کسی ایسی عورت سے ہو جائے جس کی زبان آپ کے لیے ثانوی زبان ہو، تو میرے نزدیک آپ میں وہ یعنی وفاداری تو شاید رہ سکتی ہے، لیکن وہ روحانی یقینیت نہیں پیدا ہو سکتی جو اس عورت سے آپ کی شادی ہو یا اس برف سے آپ کی شادی ہو جس کی زبان آپ کی زبان ایک زبان ہے. یہ جذبات نہیں پہنچ سکتی اس کی. آپ زیادہ سے زیادہ ایک حد تک غیر ملکی زبان میں سوچ تو سکتی ہیں، محسوس نہیں کر سکتی. اس کی بڑی واضح مثال ہے کہ عید آپ اٹھائیں تو نیچے سے ایک انگریزی کا ناول نگار انڈیا اور پاکستان میں آپ کو مل جائے گا. اور شاعر کتنے ملے ہیں انگریزی کے؟ شاعر بھی نہ ملے آپ کو، اس لیے کہ وہاں جذبات کا مسئلہ ہے، شاعری جذبات کا مسئلہ ہے. آپ کے ہاں ہمارے
اس زمانے میں بھی ہندوستان پاکستان میں ہماری کلاسیکی کے موسیقار اچھے ہیں اور وہ گا سکتے ہیں، لیکن مغرب کے ساتھ آپ کا جو انگریزی زبان کے ذریعے تعلق پیدا ہوا ہے، کیا انگریزوں کے زمانے میں یا آپ کی کوئی مغربی موسیقی کی بھی آپ نے کچھ کمپوزر یہاں پیدا کیے ہیں؟ وہاں کی زبان کا مسئلہ ہے نہ، یہاں انگریزی میں گانے والے پیدا کیے ہوں جن کو وہاں پذیرائی ملی ہو، انگریزی میں یہاں انگریزی میں گانے والے پیدا کیے ہوں پاکستان ہندوستان میں، جن کی پذیرائی باہر میں ہوئی ہو۔ آپ نثر میں بھی دوسری زبان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا، جو اہل زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ۔ میں پکا پنجابی ہوں، میں اردو بول رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو میں اردو کا شاعر بھی ہوں، لیکن مجھے اردو بولتے ہوئے اور پنجابی بولنے میں ایک بڑا معمول سا فرق نظر آتا ہے۔ وہ فرق مجھے پنجابی بولتے ہوئے، پنجابی میرے لیے اس طرح ہے جس طرح کہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، میری روح کا ایک حصہ ہے، اور اردو بولتے ہوئے ذرا تھوڑا سا مجھے ذہن کے پیچھے سے سوچنا پڑتا ہے کہ میں اردو بول رہا ہوں اور میں ایک ایسی زبان بول رہا ہوں جس کی میں شاعری تو کرتا ہوں، لیکن جو روزمرہ کے استعمال کے لیے مجھے اس میں اتنی سہولت نہیں ہے جتنی کہ پنجابی میں ہے۔ ہاں، اور چیز جائے کہ آپ انگریزی بولیں، ہاں چیز جائے کہ میں انگریزی بول رہا ہوں، چیز جائے، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی بڑا شاعر ہندوستان پاکستان میں انگریزی کے پیدا ہو سکے، ناممکن ہے۔ نثر وہ اس لیے خیال کریں گے کہ ہاں جی وہ ہندوستان کے حوالے سے آپ کچھ لکھتے ہیں تو ان کو ان کا جو ایک قسم کا نوسٹیلجیا ہے وہ آپ کو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ہندوستان کے باہر جو حکومت تھی اس آدمی نے اس کے لکھا ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ تو بات بالکل سورج کی طرح واضح ہے کہ آپ کو زبان کے بغیر آپ ابھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، قوم تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، وہ بولد رہے گا آپس میں۔ تو زبان تو ہم نے فیصلہ غالباً کر لیا ہے کہ ہماری زبان انگریزی ہوگی، چاہے ہمیں آتی ہو یا آ سکتی ہو یا نہ آ سکتی ہو۔ کسی نے کہا خوب انگریزی کے بارے میں نہ آتی ہے نہ چاہتی ہے۔ تو اچھا اگر ہاں جی تو زبان کے اگر مسئلے، ہاں جی زبان کے مسئلے میں جو نظریاتی طور پہ تو یہ بات جو ہے وہ تھیوریٹیکلی تو بالکل کلیئر ہے کہ جو ترقی یافتہ قوموں میں ساری جگہ آپ کو اپنی زبان نظر آتی ہے، لیکن پاکستان میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ پھر اگر آپ مادری زبان کی بات کرتے ہیں تو کیا پھر آپ سندھی، بلوچی، پشتو اور پنجابی کی بات کریں گے، یا آپ اس مسئلے کی طرف بھی جا سکتے ہیں، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ذاتی طور پر۔ ایک پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان ڈاکٹر عبدالسلام مجھ سے رابطہ ایک زمانے میں ہوا اور بڑا قریبی رابطہ تھا، اگر ہم سارا دن اکٹھے رہتے تھے، تو انہوں نے میں نے ان سے کہا کہ آپ لیکچر دیں ایک گروہ کو، تو انہوں نے مان لیا کہ میں لیکچر دوں گا۔ تو میں نے ان کے لیے کہنے لگے کہ مجھے پھر آپ کوئی موضوع دیں کہ جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں جو آپ کے لیے بھی باعث سے دلچسپی ہو۔ تو میں نے یہ کہا، موضوع دیا ان کو، اے فزسسٹ ویو آف دی ورلڈ، اے فزسسٹ۔ انہوں نے کہا کہ شرط تم نے تو انگریزی میں یہ مضمون مجھے دیا ہے، لیکن میں یہاں لاہور میں بات کر رہا ہوں، میں تو پنجابی میں تقریر کروں گا۔ انہوں نے پنجابی میں تقریر کی موضوع کے اوپر۔ تو کچھ زبان میں خرابی نہیں ہے کہ اس میں کوئی علم نہیں آ سکتا۔ اگر یہودی تھوڑے سے یہودی اپنی زبان میں سارا علم لا سکتے ہیں تو پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی زبان میں کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اکثریت کی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔ اگر چائنیز، چینی، کورین اور جاپانی الفبے جو ان کی ابجد ہے اس میں بتائیے بھی کتنے الفاظ ہیں، اگر وہ کمپیوٹر پر اور ٹائپ رائٹر پر کمپیوٹر پر لا سکتے ہیں تو ہم اپنی زبان میں کوئی علم نہیں لا سکتے۔ لا سکتے ہیں، تمام قوموں
نہیں کی ہے. میرے لیے یہ ایک ابھی تک ایک معمہ ہے کہ جاپانی اور چینی ان کی ایک قسم کی یعنی ایڈیوگرافک لینگویج ہے اور اس میں بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں اس میں ہے ان کی الفابیٹ ہے. تو کس طرح لے آئے ہم یہ نہیں سمجھ آتی کیونکہ میں چائنیز نہیں جانتا یا جاپنیز نہیں جانتا. ہر مسئلے کا حل ہے جناب. صرف ایک چیز جو ہے وہ بالکل ثابت ہے کہ زبان اپنی ہوگی زبان اور اپنی زبان اگر نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے قومی یکجہتی نہیں ہو سکتی. اور پاکستان کو طبقات میں تقسیم کرنے کا سب سے بڑی وجہ دولت نہیں ہے. وہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم کچھ آدمی بہت امیر ہیں اور کچھ آدمی اکثریت جو وہ پسی ہوئی ہے. یہ بھی وجہ ہے کہ ذریعہ تعلیم عمرہ کا کچھ اور ہے اور باقی غریب آدمیوں کا کچھ اور ہے. لیکن سب ان دونوں سے بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم زبان کو ہم نے طبقوں میں تقسیم کر دیا. کوئی انگریزی بولنے والا نہیں, اس کی خرابی نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان میں طبقات ہیں جو زبان کی بنیاد پہ تفریق ہے, بلکہ جو پوری غلامانہ سوچ, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, غلامانہ سوچ کا جو مغرب کی طرف ہے ہماری. یہ ہے جی, میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا, بہت پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا میں, آپ کو 19ویں صدی کی بات کر رہا ہوں, 18ویں صدی کی بات کر رہا ہوں, 19ویں صدی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اوائل تک 19ویں صدی کے اوائل تک جتنی بڑے لوگ تھے, پڑھے لکھے عمراء لوگ تھے روس کے, وہ سب فرینچ بولتے تھے اور اسی میں بات کرتے تھے, اسی میں لکھتے تھے, ایک دوسرے کو خط بھی. اور جب انہوں نے چھوڑ کے اپنی زبان میں کام شروع کیا اور وہ فرانسیسی زبان چھوڑ دی تو پھر انہیں اپنے ادب کے شاہکار لکھے. اور اگر آپ وار اینڈ پیس کا ناول پڑھیں تو اس کے شروع میں جو خط لکھا ہے, نوٹ لکھا ہے, وہ فرینچ میں ہے. اور وہ لکھا ہے کہ جی وہ تو جو ان کے بادشاہ تھے وہ کون سے کیا زبان بولتے تھے, فرینچ بولتے تھے, رشین تو نہیں بولتے تھے. نہ صرف روس میں بلکہ جو پرشیا کا جو فریڈرک دا گریٹ ہے, فریڈرک دا گریٹ جس کو انلائٹنڈ مونارک کہتے ہیں پرشیا کا, وہ اس کی یہ بوسٹ تھی, وہ اس چیز پہ فخر کرتا تھا کہ دیر واز نیور اے ورڈ آف جرمن اسپوکن ان دا کورٹ آف فریڈرک دا گریٹ. وہ فرینچ ہی بولتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں جو فرینچ, تو وہ مطلب ہے کہ پورے یورپ میں اس سے پہلے لیٹن, بعد میں فرینچ, تو وہ تھا دور, اس سے وہ دور سے نکلے. وہ مطلب یہ ہے کہ ان قوموں میں ایک زمانہ نہیں تھا کہ فرینچ کنگز تھے برطانیہ میں اور فرانسیسی زبان جو ہے وہ کوٹ لینگویج تھی کیونکہ فرانس کے لوگ نے آگے حکمرانی کی ہندوستان کے اوپر. رائٹ, نارمن جو ٹائم تھا. ہاں, تو اس میں 2-3 سینچریز جو ہے وہ تقریباً, لیکن اس میں فرانسیسی میں ہندوستان کے فرانسیسی والوں نے جو یہاں کی کوٹ لینگویج کی بادشاہوں کی زبان تھی, پھر عمران نے بھی اس کو قبول کیا اور 19ویں صدی تک جو وہاں کے مدرسے تھے وہ فرانسیسی پڑھاتے تھے. صدی تک وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ آدمی نہیں جس کو فرینچ نہیں آتی, لیکن فرینچ میں انہوں نے فرانسیسی زبان میں کوئی شاہکار نہیں پیدا کیا, کچھ نہیں پیدا. اور یہی لاطینی کا آپ سے بڑی لمبی ہسٹری ہے. لاطینی سارے یورپ کی زبان تھی, پڑھ لکھے لوگ لاطینی میں لکھتے تھے. درست. اور لاطینی نے کوئی ایک شعر مجھے بتائیں 1000 سال تک جو انہوں نے لاطینی زبان استعمال کی ہے ورجل تمام قوموں نے, نثر میں تو لکھا, انہوں نے سائنس لکھی اور دوسری کتابیں کچھ لکھی, لیکن ایک شعر بتائیں مجھے لاطینی میں جو اس نے کیا نہیں ہو سکتا نا, وہ جذبات کا مسئلہ ہے. اسی مثال دنیا کی تاریخ میں یہ مثالیں پڑی ہیں. جب انہوں نے اپنی زبان اختیار کی پھر اس کے بعد انہوں نے شاہکار لکھنی شروع کی. اب چوسر جو تھا, جب جس کا انتقال وہ 14ویں صدی کا ہے, اس کا انتقال اگر میں غلط نہیں کہتا تو پورے 1400 سن عیسوی میں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1300 کچھ میں پیدا ہوا اور 1400 کا انتقال کر دیا. تو اس نے انگریزی زبان میں لکھنا شروع کیا اور اس نے یعنی لندن کی زبان جو تھی وہ اختیار کی اور اس میں زبان کو ایک قسم کا نئے طریقے سے اس نے اس کو ایجاد بھی کیا کیونکہ مختلف ڈائلیکٹس تھی. اور اس سے بڑی مثال تو دانتے کی ہے, بالکل اٹالین جو اس نے لکھی. ہاں, جو اس نے اب تک
تک وہی چل رہی ہے. وہ ایک شہر کی زبان نہیں تھی اور اس نے مختلف علاقوں کی زبان کٹھی کی ہے. تو اس بحث کے اوپر تو آپ آ جائیں گے کہ اس کا جو حتمی اور مسکت یعنی منہ بند کرنے والا مسکت جواب یہ ہے کہ کوئی دنیا کی ترقی یافتہ قوم ہی نہیں جو اپنی زبان استعمال نہیں کرتی سائنس کے لیے اور صحت کے لیے کرتی ہے, تو پارلیمنٹ میں بھی کرتی ہے. تو ہماری پارلیمنٹ میں تو پھر ہم پارلیمنٹ کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کا لفظ جو ہے وہ اس کو پارلیمنٹ کیوں کہتے ہیں, وہ ہمارا اپنا لفظ ہے. تو وہاں انگریزی اگر آپ تھوڑی بہت بولیں تو جی آپ موضوع ہیں, اگر آپ اردو یا ہندی یا پنجابی بولیں تو آپ پنجابی تو بول ہی نہیں سکتے, نہ ہندی بول سکتے ہیں غالباً, سب کچھ تو بول سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. زبان آپ کو لانی پڑے گی اور اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں ہوگی, لیکن اس کا جو جزو اول ہے اس تبدیلی یعنی قومیت کی شناخت کا اور ایک وطن بننے کا اور وطن سے محبت کا, کہ آپ اس کو یکسر اپنے اندر استعمال کو غیر ملکی زبانوں کو ختم کریں, ان کو سیکھیں. کیا انگلستان کے لوگ نہیں سیکھتے دوسری زبانیں؟ کیا ہمارے اپنے لوگ عربی فارسی اور سنسکرت بھی سیکھتے تھے؟ کیا ہمارے تمام شہروں کو جو اردو کے شہر تھے ان کو فارسی نہیں آتی تھی؟ تو زبانیں سیکھنا تو ضروری ہے. زبانوں کا استعمال کرنا آپ کے روزمرہ کے گھریلو معاملات میں وہ ضروری نہیں ہے, بلکہ وہ ایک زہر قاتل ہے. آگے چلیں گی زبان. ہاں جی زبان کا مسئلہ ہے. اور دوسرا جو میں بلکہ تیسرا جو سوال ہے اور وہ پاکستان کے موجودہ حالات میں وہ سوال اور بھی بہت زیادہ اہم ہے, وہ یہ ہے, اس کی طرف آپ نے انڈائریکٹلی اشارہ بھی کیا تھا جب آپ نے ذکر کیا تھا اسپارکو کا, کہ اگر ہمیں اس وقت امریکہ جو ہے وہ ہمیں مدد دے سکتا تھا سیارہ چھوڑنے میں. امریکہ کے ساتھ آپ نے فورن پالیسی کی بات. ہاں, فورن پالیسی کی ہماری جو فورن پالیسی ہے اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ہماری جو فورن پالیسی میں جو اسپیشلی ہمارے بہت بڑا جواب تو یہ تو میرے لیے آسان ترین سوال ہے. باقی سوالات کچھ مشکل تھے اور یہ تو آسان ترین سوال ہے کہ امریکہ نے جاپان کو آکوپائی کیا, ان پر اپنا آئین بھی ٹھوسا, ہزاروں کی تعداد میں ان کی فوج جاپان میں ہے, اب تک ہے. انہوں نے کوریا کی جنگ لڑی, ان کی ہزاروں کی تعداد میں کوریا کی زمین پر ان کی فوج بھی ہے. اور یہاں تو ایک ان کا اڈا تھا کہ اس کو ہم نے نکال دیا, بڑا بیر میں یہاں آپ کے جہاز ہیں اور آپ یہاں سے لے جائیں گے. تو اب وہاں تو ابھی تک ان کی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ہزاروں کی تعداد میں. تو کیا ان قوموں کی ترقی کو امریکہ روک سکتا ہے؟ کیا امریکہ جب وہ کسی معاشی معاہدہ کوئی کرنا چاہتا ہے جاپان کے ساتھ یا جنوبی کوریا کے ساتھ, تو کیا ان کو سخت مشکلات پیش نہیں آتی؟ وہ کہاں پہ آ سکتے ہیں کہ ہمیں جنوبی کوریا کے ساتھ ہم کوئی اگریمنٹ کر لیں؟ کیا انہوں نے ترقی نہیں کی؟ تو اس کا جواب تو بڑا سادہ ہے کہ وہ پنجابی کا ایک بڑا پرانا محاورہ ہے اور پرانے محاوروں میں بڑی دانائیاں ہوتی ہیں. گھر سنبھالو اپنا بھی چور نہ کسی کو. ہم نے اپنا گھر نہیں سنبھالا بھائی, جس میں کو تو امریکہ نے بنایا تھا ہمارے لیے, انہوں نے مدد کی تھی. اور سارے ایشیا میں جس میں انڈیا, چائنا, جاپان شامل تھے, سب سے پہلے راکٹ ہمارا اوپر کیا تھا میانی سے. اس وقت دروازے کھلے تھے امریکہ جانے کے لیے ہمارے طلباء کو, اس سے روکا تھا کہ وہاں جا کے سیاست نہ پڑے. اب تو نہیں گھسنے دیں گے. ابھی سن 82 میں پہلی مرتبہ میں انگلستان گیا, کوئی ویزے کی ضرورت نہیں تھی.
آپ جہاز میں بیٹھے چلے جائیں اور ویزا باہر سے جا کے ایئرپورٹ کے اوپر. تو اگر آپ نے تمام مواقع ضائع کر دیے ہیں اور جاپانیوں نے اور جنوبی کوریا کے لوگوں نے ضائع نہیں کیے, اب ہزار حال طلباء چین کے امریکہ میں نہیں پڑھ رہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی لائبریری ہے, ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن ہزار حال طلباء وہاں نہیں پڑھ رہے. پھر تو سب قصور تو آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے کسی چیز سے کوئی فائدہ اٹھائے, آپ فورن پالیسی کو چھوڑ دیں. آپ جو معاملات آپ کے ہاتھ میں تھے اندر آپ کی حکومت نے وہ کیے ہیں, درست کیے ہیں. آپ نے اپنا گھر نہیں سنبھالا, آپ لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں. لیکن کیا ان کا جو انفلوئنس تھا وہ نیوٹرل تھا یا بینائن تھا کہ وہ ہم جو کچھ مرضی کرتے رہتے اس میں انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں تھی ڈالنی, یا انہوں نے یا اگر آپ جاپان, جنوبی کوریا اور تائیوان, اب تائیوان کی تو ایک زمانے میں آزادی ان کے ہاتھ میں تھی, وہ ان کا ایک قسم کا پروٹیکٹریٹ تھا. تو پھر انہوں نے کتنی دیر ترقی کیا. تو اگر تائیوان ترقی کر سکتا ہے جس کو کہ انہوں نے ان کی حکومتیں کہتی تھی کہ ہم جہاں گھسنے نہیں دیں گے, چین کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں. نہیں آپ کو اگر آپ ترقی کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا تھا. اگر آپ ترقی نہ کرنا چاہیں, اور تھوڑی بہت رکاوٹیں جو ہے اگر کسی نے پیدا کی ہیں, تھوڑی بہت اگر کوئی مغربی ممالک کی, ظاہر ہے کہ وہ ہماری پالیسی تو ہم نے خود بنانی ہے. اگر کسی اچھی پالیسی کی وہ مخالفت کرتے ہیں تو آپ اس کو اگنور کرتے ہیں. اس سے آپ کے سرکار کیا جنوبی کوریا کو اسٹیل مل لگانے سے مغرب نے منع نہیں کیا تھا کہ نہ لگائیں. آپ کے بغل میں ساتھ آپ کی جاپان ہے جس کا اسٹیل بہت اچھا ہے, وہ آپ کو وہاں سے لیں آپ. تو پھر انہوں نے اس پہ عمل کیا تھا, نہیں کیا تھا. آج ان کا جو اسٹیل ہے دنیا میں بہترین ہے اور سستا ترین ہے. تو اب اس پہ عمل نہیں کیا, اس کے بعد ترکا خراب ہو گیا. کیا ملیشیا کے سابقہ وزیر اعظم جو 22 سال تک وہاں وزیر اعظم رہے ہیں, انہوں نے سخت تنقید امریکہ کے اوپر نہیں کی. کیا ان کے تعلقات اب معاشی تعلقات نہیں ہے؟ کیا ان کی سب سے زیادہ جو ہے ایکسپورٹ امریکہ کو نہیں ہے؟ یہ تو وہ ایک اور محاورہ ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کیا ہے وہ جی, وہ بھی پنجابی کا محاورہ ہے, کیونکہ مجھے پنجابی کے محاورے ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں. دل حرامی تے ہوگتا ڈیر, دل حرامی تے ہوگتا ڈیر. اگر دل حرامی ہے تو 100 تسی دل لے آؤ گی. تو یہ مطلب بڑا خاص ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو, دوسروں سے آپ نے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا, آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا. اس کو کیوں نہیں, یہ جو آپ کا اٹامک انرجی کی مشن ہے اس نے آپ کا ایٹم بم بنایا ہے, 90% کام ان کا ہے, 10% کوٹے کا کام ہے. تو اس کے وہ جو ہزاروں کی تعداد میں وہاں جو سیاستدان کام کرتے ہیں ان کی ٹریننگ کہاں ہوئی ہے آپ؟ امریکہ میں. سفارتوں کے جو پہلے 2 آدمیوں کو لایا گیا تھا, ڈاکٹر عبدالسلام نے جب یہ کہا وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے, ان کا جو چیف سائنٹیفک ایڈوائزر تھا اس کے ساتھ وہ لنچ کر رہے تھے. پریزیڈنٹ بھی تھا پاکستان کا بھی, ان کا بھی, دونوں کے پریزیڈنٹ تھے, دونوں کے چیف سائنٹیفک ایڈوائزر تھے. عبدالسلام ہمارا چیف سائنٹیفک ایڈوائزر تھا, ان کا غالب اس کا نام ڈاکٹر وائزر تھا, اسی قسم کا نام تھا, وہ سائنسدان تھا ہارورڈ کا. تو ان سے کہا جی آپ اسپیس بھی جا رہے ہیں, یہ سن 60 کی بات ہے, تو آپ ہماری مدد کریں. بسم اللہ, ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں آدمی دیں سائنسدان جن کو ہم ٹرین کریں. طالباً لیگلی میں ان کا ہے کوئی اسپیس سینٹر جہاں وہ ٹرین کرتے ہیں اس زمانے میں. تو وہ جو 2 سائنسدان وہاں پڑھ رہے تھے, امریکہ میں پڑھ رہے تھے, جن کو چنا گیا وہی پڑھ رہے تھے پہلے. تو اس بحث کو آگے
آگے نہ چلائیں, آپ اپنے آپ پر لعنت کریں کہ ہم جو ہے ہم کیا ہے. اگر ہم استعمال بھی ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا قصور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کی پالیسیز انہوں نے, جس طرح کی قرضے میں انہوں نے ہم کو جکڑے رکھا ہے. اگر کسی نے آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ وہ استعمال نہ ہوتے. ہاں, وہ اس میں کوئی شک نہیں, خراب ہو جاتی. مثلا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ مطلب آپ کی بات سے ایک تاثر بھی انکار کرنا چاہیے تھا. آپ کو اس کے تعلقات, آپ اس سے آپ کے یہ باقی دنیا کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ انکار سے تعلقات خراب نہیں ہوتے. اگر آپ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں, آپ کے لوگ جو ہیں وہ اوریجنل سائنٹیفک پیپر لکھ رہے ہوں, آپ کے پاس ایکسپورٹ کرنے کو چیزیں ہوں, تو آپ اپنی مرضی سے, میں نے آپ کو بیشے کی مثال نہیں تھی کہ غلیظ زبان سے اس طرف جو بھی تنقید تھی وہ بہت ہی محبت کی ہوتی, پھر تعلقات خراب ہو گئے. تعلقات کا پیمانہ کیا ہے؟ نہیں, تعلقات تو خراب نہیں ہوئے, لیکن مہاتیر بقول مہاتیر ہی جو ایشین اکنامک کرائسس انہوں نے کریٹ کیا نا, پھر جو اکنامک کرائسس آیا تھا, مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ شاید آپ کی بات سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا مسئلہ تھا. وہ جو تاثر شاید آپ کی بات سے 97 میں وہ کرائسس ہوا یہاں, جو کرائسس 97 میں ہوا تو ملیشیا واحد ملک تھا جس نے کہ IMF سے قرضہ نہیں لیا اور ان کی بات نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ کرنسی کو فری کرے. انہوں نے سختی سے, واحد ملک تھا ملیشیا جس نے اپنی کرنسی کو باندھ دیا ڈالر کے ساتھ اور 1% کا قرضہ نہیں لیا. تو کیا اس سے انہوں نے ان کی ایکسپورٹ بند کر دی تھی؟ یہ باتیں جو ہے نا, یہ دنیا میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا, یہ سمجھ لیں. خود اپنی مدد آپ کرنی پڑتی ہے, اور اس میں ایک دوسرے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کی مدد یہ نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے امریکہ آپ کہے آپ کو کہ آپ تو غلط راستے پر ہیں, آپ کو صحیح لگا, یہ بات کوئی کسی قوم کی کوئی نہیں کرتا. درست. دنیا میں ایک دوسرے سے کیا اب چین کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ چین جو ہے ایک دن میں ہم سے بڑی طاقت بن جائے گا. امریکی ایک حد تک خواہش بھی ہے, لیکن کیا چین وہاں انویسٹمنٹ نہیں کر رہا؟ کیا ان کے بانڈز نہیں خرید رہا؟ کیا سب سے زیادہ مقروض وہ چین کے نہیں ہیں؟ کیا ان کی تجارت بند ہو گئی ہے؟ کیا ان کے بچے وہاں فیض نہیں پڑھ رہے ہیں؟ لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی جو ان کی ٹیکنالوجی ہے سب سے زیادہ اس کو چھپا بھی رہے ہیں دوسرے کے ساتھ. یہ دونوں کام ساتھ چلتے رہتے ہیں. ہاں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کوریا نے اور چینگ نے تو کتاب بھی لکھی ہے اس پورے پہ, جو کہ میرے خیال میں بڑی اس سلسلے میں بڑی آئی تھنک ایلومینیٹنگ بک ہے, کہ جو ساؤتھ کوریا نے ترقی کی ہے, یا جو ساؤتھ ایسٹ ایشین جن کو ایشین ٹائگرز کہتے ہیں, انہوں نے اس کے مطابق IMF اور ورلڈ بینک کی کسی بھی ایڈوائس کو نہیں مانا, اور ان کی لیڈرشپ تھی, ان کی آپ کہہ لیں قوم تھی لیڈرشپ. آپ کو میں نے دے دی ہے ان کی اسٹیل مل اور ملیشیا کا بری حالت میں ہونا ان کا, اور پھر ان کی بات نہ ماننا. میں نے 2 مسئلے دے دی آپ. ہاں جی, کہ انہوں نے اپنی پالیسیز کو بالکل اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے بنایا, اور انہوں نے بالکل ہر غلط بات امریکہ کی مانی ہے. ہاں, آپ نے مانی ہے, اور انہوں نے آپ کی آپ نے آنکھیں بند کر کے ہر غلط بات امریکہ کی مان لی ہے اور مانی ہے, اور IMF اور ورلڈ بینک کی جو پرسکرپشنز ہیں ان کو آپ فالو کرتے رہے ہیں. آپ کی جو بیوروکریسی ہے ہر قسم کے جو وہی کا رسید. اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو گیس مل رہی ہے ایران سے, وہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے ایران سے گیس نہ لیں, اور آپ مجبور ہیں. کس قسم کے پروجیکٹس پہ پیسے لگانے چاہیے, کس پروجیکٹس میں پیسے لینے چاہیے, یہ بھی وہ طے کرتے رہے. وہ فارسی کا شعر یاد آیا کہ سکھتے اول چونے حد میں مار کاٹتا سریا میرے وقت میں دیوار کاشت. تو پہلے دن سے ہی آپ نے غلامی قبول کر لی ہے نا. ہاں, مطلب میں صرف میرے جو سارے آپ نے پہلے دن سے قبول کر لیے, تو لوگ کہتے ہیں بسم اللہ. جس طرح کہ آپ نے ایک 80% لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے پاکستان کے اندر, 15-20% لوگوں نے انہوں نے غلامی قبول کی ہوئی ہے. اسی طرح آپ نے بھی غلامی قبول کی. جاپان, کوریا, چین, تائیوان نے نہیں قبول کی.
جب آپ غلامی قبول نہیں کرتے تو پھر دوسرے آدمی جو قومیں ہیں ان سے انہوں نے نہ صرف غلامی قبول نہیں کی بلکہ فائدہ بھی اٹھایا ہے. وہ فائدہ اس لیے اٹھایا ہے کہ جو ترقی یافتہ اقوام تھی یورپ کی اور بالخصوص امریکہ وہ مجبور تھے کہ وہ آپ کی مدد کرنے میں ان کا بھی فائدہ تھا. اب اپگریڈ کیوں ہو رہی ہے چین کی اور امریکہ کی؟ دونوں کو فائدہ ہے اس میں. اگر فائدہ نہ ہو کوئی احسان نہیں کسی پہ کرتا. درست. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. آپ کو سمجھ نہیں آئی. یہی ہماری فورن پالیسی کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہماری انٹرنل پالیسی جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہماری ڈومیسٹک پالیسی فورن پالیسی بچہ ہے آپ کی ڈومیسٹک پالیسی کا. فورن پالیسی کوئی الگ چیز نہیں ہے. فورن پالیسی آپ کی اندرونی پالیسی کا بچہ ہے. اس بات کو سمجھ لیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فورن آفس ہمارا کیا ہے. ہماری فورن پالیسی کیا ہے؟ انگریزی بولتے ہیں جی ہمارے سفیر اچھی. ہماری فورن پالیسی یہ نہیں ہے کہ ہمارے سفیر باہر کی دنیا سے علم حاصل کرنے میں ہمارے لوگوں کی مدد کریں. وہ انگریزی اچھی بولتے ہوں. انٹرویو جو ہے ان کا بڑا اچھا ہو. ایک طرف گورا بیٹھا ہو, ایک طرف ہمارا سفیر یا ہمارا وزیر خارجہ یا وزیر اعظم بیٹھا ہو. دونوں کی پریس کانفرنس انگریزی میں ہو رہی ہو اور وہ اس کا انگریزی میں مقابلہ کرتا ہو. یہ آپ کی فورن پالیسی ہے. درست. اگر آپ کی یہی فورن پالیسی ہے تو اس سے جو نتائج نکل رہے تھے وہ نکلا ہے. میرے خیال میں اس بات کو یہ ختم ہوگی. ہاں جی بالکل. ہاں جی یہ ساری باتیں. ہاں جی. اب ہمارے یہاں بج رہا ہے 1:30. درست. اب آپ نے کچھ غالباً مجھ سے ادب کی بات نہیں کرنا تھی. ہاں جی میں نے کرنی تھی بات, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو. ہاں جی. ہاں ادب کی بات میں کوئی 15-20 منٹ تک تو میرے پاس ہے وقت. ہاں جی میرا خیال یہاں سے شروع کرتے ہیں ادب پہ بات, اور پھر اس کے بعد آگے اگلی نشست میں پھر اس کو آگے بڑھائیں گے, سلسلہ تسلسل جاری رکھیں گے. تو ادب کے سلسلے میں جو ہے بات وہ میں, کیونکہ آپ شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے, آپ ایک اہل دیوان اردو کے شاعر بھی ہیں اور آپ نے غزل لکھی ہے اپنی شاعری میں, اور کلاسیکی انداز میں غزل لکھی ہے, پرانے انداز میں. اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا میں نے پرانے انداز میں لکھی ہے تو آپ میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. میری زبان ہاں جی پرانے وہ لہجہ ہے وہ پرانا ہے, میرے خیالات پرانے. بالکل میرا یہ مطلب تھا کہنے کا کہ پرانے انداز میں آپ نے نئی بات کی. اب یہ تو ناظرین فیصلہ کریں گے کہ نئی بات ہے کہ پرانی بات ہے, لیکن آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے نئی بات کی ہے پرانے. میں اب چونکہ عادت کے دائرے میں آ گئے ہیں, میں اپنی پرانی شاعری سے سخت نالا ہوں. درست. اور انہوں نے جو باتیں کی ہے خصوص غزل میں, کیونکہ غزل ہماری شاعری کا بدقسمتی سے وہ ریڑھ کی ہڈی بن گئی ہے. جو غزل نہیں لکھتا وہ شاعری نہیں ہے. تو اس میں اتنی دقیانوسیت تھی ہماری پرانی غزل میں جو مجھے بڑے سے بڑے شعراء میں نظر آتی ہے, میر میں نظر آتی ہے, غالب میں بہت زیادہ نظر آتی ہے. میں تو اس سے بہت نالا تھا اور کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ ادب. میں آپ کو ایک چیز میں اپنے نقطہ نظر سے واضح کر دینا چاہتا ہوں. ہاں جی. کہ وہ ادب غالباً فنون لطیفہ میں سے واحد فن ہے کہ جس کی عظمت جو ہے وہ زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ آپ تاج محل بنائیں تو ضروری نہیں کہ آپ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اس کے اوپر آپ تبصرہ کر رہے ہیں. آپ اگر مسجد قرطبہ بنا رہے آپ نے بنائی ہے یورپ میں, جس کو کہ ایک آکسفورڈ کے ہسٹورین نے کہا ہے کہ دی موسٹ بیوٹیفل بلڈنگ ان دی ورلڈ, اور تاج کو کہا ہے کہ سیکنڈ موسٹ بیوٹیفل بلڈنگ ان دی ورلڈ. اس نے اپنی تاریخ عالم لکھی ہے جس میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. تو اس میں آپ جو آپ کے ہیومن ریلیشن ہیں اس کے اوپر تبصرہ نہیں ہے. اگر آپ کوئی موسیقی سن رہے ہیں, کلاسیکی موسیقی سن رہے ہیں, تو اس کو آپ کے لیے بڑے ہی اتنا حد اس میں ہے کہ آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کو زندگی میں کیا مشکلات ہیں اس کے اوپر وہ تبصرہ نہیں ہے. اگر آپ کو پینٹنگ کر رہے ہیں کسی لینڈسکیپ کو تو وہ شاخار ہو سکتا ہے. اگر آپ جا کے ویٹ فیلڈ دیکھیں جو وین گو کی پینٹنگ ہے ایمسٹرڈیم میں لگی ہوئی ہے, تو وہ زندگی پر تبصرہ نہیں ہے. لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے ملک پاکستان میں تو جگہ جگہ آپ نے ویٹ فیلڈ دیکھے ہوئے ہیں. یہ کیا چیز اس نے بنا دی ہے, وہ ہے ویٹ فیلڈ.
تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اس نے کوئی تجریدی یا جو موجودہ اس کو کیا کہتے ہیں جناب کوئی کیوبزم یا ایبسٹریکٹ آرٹ اس نے کیا، اس نے اس کو واضح فیل بنایا ہے. لیکن اسی لیے اقبال نے اپنی مشہور نظم نے کہا تھا کہ خدا سے کہ میں انسان تم سے بڑا فنکار ہوں، تم نے تو شب آفرید دیا چراغ آفریدم، تم نے چراغ بنائی میں نے چراغ بنا لی. اس طرح آگے چلتی ہے کہ تو نے کیا بنایا اور میں نے کیا بنایا. تو میں یہ کہوں گا کہ خدا نے بیٹ فیلڈ بنائے اور وین گو نے بیٹ فیلڈ کو پینٹ کر کے کہا کہ میں خدا سے بڑا آرٹسٹ ہوں. تو وہ زندگی پر کثرت نہیں ہے. ایک فنون لطیفہ میں سے ایک فن جس کو عرف عام میں فائنسٹ آف دی فائن آرٹ کہتے ہیں وہ ہے ادب. اور ادب میں بھی اس کا جو سرخیل ہے وہ شاعری ہے. اور وہ اس کی عظمت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے زندگی کے مسائل کے ساتھ میرے نزدیک. اگر ادب میں زندگی کے مسائل نہیں ہو تو ادب تو رہے گا. کیونکہ اگر آپ میں کسی کہانیاں بیان کر رہے ہیں، ایک ڈیٹیکٹو سٹوریز لکھ رہے ہیں تو وہ بھی ادب ہے. اگر آپ ادب کی کئی سطحیں ہیں یا ڈیفوڈیلس پہ، آپ ڈیفوڈیل پہ جس طرح ورڈزورتھ نے ڈیفوڈیل پہ لکھی ہے نظم جس کو نیچر پوئٹری بہت زیادہ محظوظ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اسے محظوظ ہوتے ہیں. اس کی منظر نگاری اس کے جذبات آپ کو جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں. کیونکہ آدمی میں ہر طرح کے جذبات ہیں، آدمی میں ہر طرح کے جذبات ہیں اور آدمی میں وہ منظر کو دیکھ کر کے وہ جذبات ہیں. اور میں تو اس حد تک بھی جانے کو تیار ہوں کہ اگر رومانوی شاعری کی جائے اور وہ اس کی آوازیں اچھی ہوں جائے تو اس کا جیسے اب ہمارے پرانے شعراء میں بھی اور دور حاضر کے شاعر فیض احمد فیاض میں بھی رومانوی شاعری بہت زیادہ ہے. اور کیونکہ اس کی آواز میں ایک لوچ ہے، ایک مزہ آتا ہے اس کا. لیکن اگر آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے زندگی کی عکاسی کی ہے، وہ غالباً یہ ایک ہاں یہاں سے میں آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ زندگی کی عکاسی سے آپ کی کیا مراد ہے. اگر کوئی مثلا یہاں پہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اگر ہم جو بات کر رہے ہیں ساری سیاست کی اور معاشرت کی، یہ وضاحت کا مسئلہ ہے، میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں. ہاں جی، کہ جو عظیم ترین پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عظیم ترین ادب میرے نزدیک ہے اس کے ڈانڈے زندگی کے ساتھ ملے ہوئے ہونے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے جو دیکھیے یہ وہ بحث ہے کہ جس میں میں آپ کو اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتا ہوں، میں ثابت کچھ نہیں کر سکتا. درست. کیونکہ یہ وہ مقام اس میں میں نے خدا کی ذات کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جو اس میں میرے نزدیک کوئی ابھی تک ایسا میتھڈ نہیں ہے. تو ادب کی بحث کرتے ہوئے کوئی ایسی میتھڈولوجی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مکمل طور پر کنوینس کر سکیں، یقین دلا سکیں کہ ہم درست ہیں اور آپ غلط ہیں. مگر ایک دلیل میں ضرور دوں گا کہ جو پوری تاریخ ادب کی ہے اور انسانوں کا جو رویہ اس کے مطابق ہے وہ ایک دلیل ہے کہ انسانوں نے بحیثیت مجموعی اس قسم کے ادب کو عظیم ادب کہا ہے. وہ ایک دلیل ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے. اور آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ زندگی سے آپ کی کیا مراد ہے. یہ ایک عجیب و غریب چیز یہ ہے کہ زندگی میں انسان کے لیے جو اہم ترین معاملات ہیں کچھ وہ ادب کے لیے اہم نہیں ہے، عظیم ادب کے لیے وہ اہم نہیں ہے. ہر ایک آدمی جو ہے اس کو نوجوان کو کینسر ہو گیا اور وہ بیچارہ اس کو پتا ہے کہ میں اپنی زندگی 2-4 مہینے ہے یا 6 مہینے ہے، تو اس کے نزدیک زندگی کے تمام مسائل سے بڑا مسئلہ اس کی بیماری ہے. اور اس کو اگر سیدھے سادھے الفاظ میں بیان کر دیا جائے تو ادب نہیں بنتا. ادب ایک آدمی غریب ہے اور اس کے لیے غربت جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. بچے ہیں، بچوں کے لیے فیس نہیں ہے، ان کے لیے دوائی کے پیسے نہیں ہیں، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ان کو اسی الفاظ میں بیان کر دیا جائے تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے. ادب اس کے ساتھ نہیں چلتا. ادب
زندگی کے جو اہم ترین مسائل ہیں ہو سکتا ہے وہ ادب کے اہم ترین مسائل میں نہ ہو. ادب زندگی میں سے کچھ موضوعات کو پک اینڈ چوز کرتا ہے اور ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور میں کچھ مثالیں تو آپ کو دے سکتا ہوں. اس میں کیوں ایسا ہے؟ نہیں ایک سیکنڈ یہاں پہ ذرا میں ایک رک جائیں ایک سیکنڈ کے لیے. میں تھوڑی سی یہاں پہ وضاحت چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ زندگی میں سے کچھ موضوعات کو وہ پک اینڈ چوز کرتا ہے اور غربت اور معاشی اور معاشرتی ناانصافی اس پہ آپ نے کہا کہ اگر اس پہ ادب لکھا جائے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ادب لکھا نہیں گیا کیونکہ بے شمار مثالیں ہیں میکسم گور کی. تو میں نے عرض کیا ہے کہ جو سر آرتھر کونن ڈوائل کی کتابیں ہیں ان کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس کو اگر وہ کہانی اس طرح کی لگتا ہے کہ ہم اس سے محظوظ ہوتے ہیں. ہاں نہیں وہ میں شرلاک ہومز کی بات نہیں کر رہا. آرتھر کونن ڈوائل کے جو ڈیٹیکٹیو ناولز ہیں یا ڈیٹیکٹیو سٹوریز ہیں میں بات کر رہا ہوں. مثلا میکسم گور کی ہے وہ سراسر جو ہے وہ اس پہ ہے سوشل انجسٹس پہ اور انقلاب پہ ہے. بڑا بڑی فیض احمد فیض ہیں فرانسیسی جو ناول نگار تھا زولا اس کی کتاب یا ڈکنز ہے ہارڈ ٹائمز ہے اپنے معاشرتی ناانصافیاں اور جو غربت ہے. جرمینل اس کی کتاب ہے جرمینل. وہ اس نے انڈسٹریل ریولوشن کی جو مصیبتیں ہیں ان کو بیان کیا. ہاں تو ادب میں وہ جگہ جگہ پہ جو آپ نے غربت کی بات کی ہے یا ڈکنز اپنے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں ان کو بیان کرتا ہے. ہاں ڈکنز بھی جگہ جگہ پہ اس نے بات کی ہے. تو یہ کیا آپ کے نزدیک یہ عظیم ادب میں نہیں آتا یہ جو ہیں یہ موضوعات اور ان موضوعات سے نکلنے والا ادب؟ کسی لگی لپٹی کی یہ کہوں گا کہ میرے نزدیک زولا کی کتاب میں رکھتا ہوں سامنے جرنل جس میں اس نے ایک مائننگ ڈسٹرکٹ کو اسٹڈی کیا ہے اور اس میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا ذکر کیا ہے. تو میرے نزدیک وہ کتاب وہ عظیم ہے لیکن عظیم ترین ادب میں میں اس کو شامل نہیں کروں گا. عظیم ضرور ہے مگر عظیم ترین جو ادب ہے ہاں وہ کیا وہ ذات انسان کی اپنی جو انڈیویجل کی ذات ہے نا اس کے اوپر اس کا فوکس ہے. جو ذات کے اوپر اس کا فوکس ہے. اچھا وہ کینسر بھی تو ذات ہے نا انسان جو آپ نے کینسر کی مثال دی وہ بھی تو انسان کی بیماری سے اسٹرگل میں نے یہ کہا ہے نا کہ وہ تو اس ذات کا تعلق اس سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کیوں ہے یہ اس کی کوئی وجہ نظر مجھے نہیں آتی. یہ کیوں ہے کہ اس ایک فرد کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں کینسر سے مر رہا ہوں وہ نوجوان ہے جو فرد کی مگر میں نے کہا تھا کہ انتخاب کرتا ہے ادب انسانی مسائل میں سے جو ذاتی مسائل. نہیں میرا سوال آپ سمجھے نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ذات ہی اس کا ہے مسئلہ عظیم ترین ادب کا تو جو ایک نوجوان کو بیماری ہوئی ہے کینسر کی وہ بھی تو ذات کا ہی مسئلہ ہے تو پھر اس کو بھی عظیم ترین میں آنا چاہیے. آپ نے یہ درست کہا اور اس کا میں جواب پہلے دے چکا ہوں کہ جو ذات کے مسائل ہیں انسان کے ان میں سے بھی ادب جو ہے اس کا انتخاب کرتا ہے پک اینڈ چوز کرتا ہے. اچھا بنیاد پر کرتا ہے. اس بنیاد کی وجہ مجھے معلوم نہیں مگر میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں. ہاں جی وہ کیا ہے؟ ہاں جی اس وہ اس لیے ان کو پک اینڈ چوز کرتا ہے کہ انسان اب میں لفظ ایسے استعمال کر رہا ہوں کروں گا کہ شاید ان کی ڈیفینیشن یا تشریح جو ہے وہ میرے لیے ممکن نہ ہو کہ انسانی روح کو جسم کے علاوہ انسانی روح جو ہے ان کو وہ متاثر کرتے ہیں. اور میں آپ کو اس کی مثالیں ابھی آپ کو دوں گا کہ وہ روح کو متاثر کرتے ہیں اور وہ روح کی جو انسانی روح جو ہے مثلا اس بڑی دنیا میں آدمی کی تنہائی اس بڑی دنیا میں آدمی کی خواہش کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے اور وہ اس کا محبت کا نایاب ہونا. اس بڑی دنیا میں آدمی کی یہ خواہش کہ میں دوسروں کے اوپر ڈومینیٹ کروں دوسروں کو پر میرا غلبہ ہو اور وہ اس خواہش میں وہ اپنی تباہی اکثر کر لیتا ہے. مثلاً یہ کہ آدمی کے جو آدمی کے ساتھ تعلقات ہیں سارے کے سارے مبہم ہیں ان میں ایمبیگوٹی ہے ایمبیگوس ہے. یہ مسئلہ
یہ مسئلہ آپ کو مار نہیں دے گا. ان میں سے کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو کینسر کی طرح خطرناک ہو، لیکن یہ ان کا تعلق انسانی روح کے ساتھ ہے. اگر آپ مجھ سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ میں روح کی تشریح کروں، تو ادب نے شروع ہی سے ایسے عظیم ترین ادب نے ایسے چیزوں کا انتخاب کیا ہے. مثلا اس کی یہ خواہش کہ میرا علم نامکمل ہے. مور لائک آپ کو پتا ہے کس نے کہا تھا مرتے ہوئے؟ ہاں گرٹن. تو اب ہیملیٹ میں پتا نہیں مجھے، میں تو تنقید پڑھتا نہیں ہوں. ہیملیٹ کا مسئلہ ریوینج نہیں ہے. ہیملیٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ علم مکمل نہیں ہے اور اس کم علم میں اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرے چچا نے میرے باپ کو مارا ہے یا نہیں مارا. اور یہ مسئلہ ہے کم علم. یعنی آپ نے فیصلہ کرتے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ نے فیصلہ تو کرنا ہے. آپ کا مکمل علم نہیں ہے. اور وغیرہ وغیرہ اور بہت سے مسائل ہیں جن کے اوپر جو مثالیں آپ کو دے سکتے ہیں. آدمی کو یہ نہیں پتا کہ میرے فائدے کی کیا چیز ہے اور میرے نقصان کی کیا چیز ہے. میں ایک آدمی کا نیچے ایک آدمی زندگی بھر کسی اور چیز کی تلاش میں رہتا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کہتا ہوں میں تو غلط تلاش کر رہا ہوں. یہ سارے روحانی میرے سامنے وہ مشہور جو شاعری میں اس نے ناول لکھا ہے مشکل کا، اس کی مثال آ رہی ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے. اور اسی قسم کی بات اس قسم کی بات سینٹیمنٹل ایجوکیشن میں فلوبیر نے بھی کی ہے. تو کیونکہ لامتناہی موضوعات نہیں ہیں ادب کے پاس، عظیم ترین ادب کے پاس لامتناہی موضوعات نہیں ہیں. تو وہ کرتا یہ ہے کہ ایک ہی موضوع کو گھما کر کے مختلف انداز سے وہ سامنے لاتا ہے. مثلا جو عظیم ترین ناول ہے ٹولسٹائے کا اینا کارینینا، میرے نزدیک وار اینڈ پیس نہیں ہے، وہ اینا کارینینا ہے. اس نے ایک عجیب و غریب چیز بیان کرتی ہے کہ جو تعلق جس کے اوپر معاشرے کی اور قانون کی، معاشرے کی خصوص قانون کو چھوڑے آپ، معاشرے کی اپروول کی مہر نہیں لگی ہوئی نا، وہ جو تعلق ہے اس میں گنجائش ہے کہ آپ تباہ ہو جائیں. تو یہ وہ مسائل ہیں جو عظیم ترین ادب سے جو ہے معاف کیجیے گا اس میں ہے، اور ان کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے. مثلا وہ جو مجھے کہانی یاد آ رہی ہے اس کی موقسا کی، یہ ایک غریب آدمی ہے اور اس نے ایک اس کہانی کا نام ہے انگریزی میں نیکلیس. تو اس نے شادی کے لیے غریب آدمی کے لیے کسی سے ایک ہار مانگا. اس کی بیوی شادی پہ کسی فنکشن پہ جانا تھا، وہ غریب تھے، وہ ہار اس کو دے دیا گیا اور اس نے وہ ہار اس سے گم ہو گیا. اور اس نے ساری زندگی سمجھ رہا کہ اتنی مالیت کا ہار ہے. اس نے پیسے جوڑ کے تباہی کر کے اپنی، وہ جب اس کے بعد پیسے لے کے گیا کہ یہ آپ کا اتنے کا ہار تھا، آپ اس سے پیسے لے لیں. اس نے کہا تو یہ تو جعلی تھا بھائی، یہ تو جعلی تھا. تو وہ کہانی غربت کے اوپر نہیں ہے، وہ کہانی کسی اور چیز کے اوپر ہے. تو اسی طرح جو ایک کہانی کا آپ نے ذکر کیا تھا جو آپ کے کہنے پر میں نے پڑھی تھی، وہ اس کی فلوبیر کی کہانی جس کے اوپر آپ کے شہر میں بیٹھتی ہوئی تھی، کیا نام اس کا؟ انوسینٹ ہارٹ. ہاں تو وہ اس میں جو موضوع تھا جس کو غالباً لوگوں نے سمجھا نہیں، وہ اس کا دیکھیے جو بڑے فنکار ہیں ادب کے، وہ بات کو چھپا کے گزار کرتے ہیں. اور سب سے جو مسلیڈنگ جو ہے تنقید، ان کی اپنی تنقید ہے، اپنے اگر کبھی کسی نے کی ہے اپنی کتاب کے اوپر کوئی فکر کہا ہے تو وہ بہت مسلیڈنگ ہے. کیونکہ حیثیت ایک شاعر کے میں جانتا ہوں کہ کتنا مشکل ہے اپنے کام کے اوپر تبصرہ کرنا. اور بڑے لوگوں نے تو
جان بوجھ کے یا پتہ نہیں کیوں جب ان کو مجبور کیا گیا تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ سب سے زیادہ مسلیڈنگ وہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ہاتھ ہے، اس کا دل ایسا ہے کہ جو محبت چاہتا ہے کہ اس سے کی جائے، کیونکہ وہ محبت کرنے والا دل ہے نا. محبت کرنے والا اگر پیار کرے کہ محبت کر رہا ہے، ہر آدمی سے تو کہانی نہیں بنتی. ہر آدمی سے محبت کرتے ہیں. کہانی تب بنتی ہے جب اس کے اندر ایک چھپی ہوئی خواہش یہ ہو کہ مجھ سے بھی محبت کی جائے، اور وہ محبت جو ہے وہ نہ کی جائے. ہاں، اس کی ٹریجڈی ہے اس عورت کی کہ اس کو وہ نہیں. ٹریجڈی ہے نا، اس کی ٹریجڈی کا بنیاد یہ ہے کہ وہ محبت چاہتی ہے، اور اس کے اشارے ہیں کہ کہاں کہاں اس کو چھوڑ دیا گیا. مطلب یہ رومانوی لو کی بات، رومانوی محبت کی بات نہیں ہو رہی، یہ انسانی محبت، کیونکہ ہمارا جو انسانی ہو رہا، کیونکہ ہمارا جو جس غزل کی آپ نے بات کی ہے وہ تو چھوڑ دیا اس کو. ہاں جی بالکل بالکل، جس غزل کی آپ نے بات کی ہے وہ تو ساری کی ساری ہماری وہ رومانوی محبت. اب آپ اس سیشن میں اجازت لوں گا، ایک حد تک تو بات ہوگی، آگے اس کو بڑھائیں گے. تو آج تو پھر یہاں تک ختم کریں. چلیں ٹھیک ہے جی، آگے بات ہوگی. اوکے، خدا حافظ. آجا. خدا حافظ.